انڈیا سے پیار بھی ہے، ان کی ہر چیز کو ایکسیپٹ بھی کرنا ہے، اڈیپٹ بھی کرنا ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایک ٹاکسک شادی میں رہ رہے ہیں ہم لوگ. تو پارٹیشن پہ بات کرتے ہوئے بھی ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، ہم مان رہے ہیں ہم پاکستانی ہیں، یہ آئیڈینٹی بھی ہماری ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگین وی آر دا پیپل آف انڈس اینڈ دیٹ میکس اس ون آف دوز جن کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. پاکستان میں ہر آرٹسٹ کی سٹوری ان پیڈ بلز اور چائے کے کپ اور سوکھے ہوئے برش سے چلتی ہے. مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ ایک قسم کا نا رومانس ہے اوکے آرٹسٹ کا اپنی غربت کے ساتھ. اتنا غریب ہوتا نہیں ہے جتنا غریب وہ دکھنا چاہتا ہے یا جتنا غریب وہ رہنا چاہتا ہے. آپ کا برش ہتھیار کب بنا؟ when it all start؟ یہ سوچ کر نہیں برش اٹھاتا کوئی بھی انسان شروع میں کہ اس کے تھرو اب کوئی ایسی گولی نکلے گی جو 4 لوگوں کو جا کر لگے گی. پارٹیشن آپ کے لیے ایک زخم ہے یا کلیکشن آف سٹوریز؟ زخم. آپ نے اپنی دادی کی ڈیتھ کے بعد ان کے کپڑوں کی پینٹنگز بنائی، یہ افسوس کا اظہار تھا یا ان کے لیے ایک ریزریکشن؟ سانپ نکل جاتا ہے میں لکیر پیٹتی رہتی ہوں. اب زیادہ کہاں پہ رہتی ہیں، ان ڈریمز اور ان ریالٹی؟ ان ڈریمز. Is art a part of your survival؟ It is. Survival سے بھی زیادہ I think art is my bones and blood. جب آپ کے گھر والوں نے نوٹ کیا کہ آپ پھول نہیں اپنے آپ کو پینٹ کر رہی ہیں، ان کا ریاکشن کیا تھا؟ تو وہاں پر I think my parents اور my immediate family they were liberal enough to stay quiet for a while. دیکھیے پیرنٹس کا بیسٹ علاج ہوتا ہے اگر تم نے کام کیا ہے، تم نے کام نہ کیا میں تمہیں ڈسون کر رہا ہوں. اچھا نہیں، ہر جگہ پہ ڈسون کر نہیں سکتے نا، یہاں پہ تو مار دیں گے لڑکیوں کو، ڈسون نہیں کریں گے. یہ بات تو میں ایک لائر سے سن چکا ہوں کہ آدھی ہاف آف بینگ اے لائر ان پاکستان از گنڈا گردی. وہ کہتے ہیں، ویسے مشہور تو بہت ہے، پتہ نہیں کیوں پاکستان بنایا لائر نے، ویسے جو ہم لوگ کلیم کرتے ہیں لائک بوتھ دی لیڈز ادھر سے بھی جی بالکل ادھر سے بھی دونوں لائرز تھے. I mean کہنے والے کرٹیسزم اور جناب پہ پوری کتابیں لکھی گئی ہیں. Can you call what's happening in Gaza beautiful? Can you call racism beautiful? Can you call all those negative things? I mean وہ کہتے ہیں نا we must not tolerate intolerance. میرا دل ٹوٹتا ہے اگر میں کہوں کہ غازہ میں جو بھی ہو رہا ہے ایک باقاعدہ پوری کی پوری کم عقل قوم ہے جو اس کو بھی خوبصورت کہہ رہی ہے نا. Art have a nationality. It does. آپ نے کہا ٹھپا لگ جاتا ہے and in fact آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ art has a regionality. بالکل. آپ یہ بھی فوکس کریں گے آرٹ پنجاب لاہور کا. ہاں وہ شروع وہاں سے ہو رہا ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر لاہور اور پیرس دونوں میں آگ لگی ہو تو پہلے آپ لاہور کو بچائیں گی. میرا انسٹنکٹ لاہور کا ہی ہوگا، بعد میں بے شک میرا دماغ مجھے گئے کہ اچھا نہیں وہ تو زیادہ ویلیویبل ہے. لاہور سے انڈس کی خوبصورت آواز ثنا سعید، آرٹسٹ ہیں آپ. ہاں The canvas is your friend. sort of. NC کی گریجویٹ ہے، آپ کے آرٹ کی تھیم خاصی ریبیلیس بھی ہے. شاید الحمرا ینگ آرٹسٹ ایگزیبیشن پہ آپ کا ایوارڈ مل چکا ہے بہت سالوں پہلے. جی مگر مل تو چکا ہے، مل تو چکا ہے ہاں. اور ابھی بھی اسٹل یو آر اے ینگ آرٹسٹ. I wouldn't say I don't feel young but still ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ کے بارے میں کہا گیا تھا in a review کہ you are a new voice of Pakistani art that combines intimacy with intellectual depth. کس نے کہا تھا؟ اب یہ اب چھوڑیں، میرے فرینڈ نے کہا. مجھے اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے. ٹھیک جی. اور آپ کی ایک فرینڈ نے مجھے بتایا تھا جی کہ وہ رنگوں سے نہیں وقت سے باتیں کرتی ہے. ویری بیڈ وتھ ٹیکنگ کمپلیمنٹس. تو میں سوچ رہی ہوں کہ کیا یوزلی سے بندہ تھینک یو کہہ دیتا ہے. بہت شکریہ بڑی مہربانی میری اس فرینڈ کی جو بھی تھا. اب آپ کو کامنٹس پہ کہ اب آپ وہ فرینڈشپ میں ثنا ختم. ایکس. میرا پہلا سوال فار یو، از آرٹ اے پارٹ آف یور سروائیول؟ اٹ از. سروائیول سے بھی زیادہ آئی تھنک آرٹ از مائی بونز اینڈ بلڈ، اگر میں اس کو زیادہ بہتر طریقے سے ڈالوں. کیونکہ آپ کو اکثر پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ آپ سروائیول کے لیے یہ چیز کر رہے ہو. کبھی کبھی آپ کو بس پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز آپ کے اندر ہے. فار انسٹنس یو بریتھ، یو واک، یو ٹاک، یو ڈونٹ نیسسریلی تھنک آف سروائیول لائک ایز این امبریلا. آرٹ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ چلتے پھرتے، ابھی میں آپ کو دیکھ رہی ہوں، میں آپ کے پیچھے والے نیلے پردے دیکھ رہی ہوں کہ اب میرا نیلے پردے بنانے کو دل کر رہا ہے. اب یہاں پہ سروائیول تو نہیں آ رہا نا، یہاں پر تو بس ایک عجیب سا کیپچرنگ ایوری تھنگ اراؤنڈ می.
I'm afraid of losing my memories. I'm afraid of losing my sense. So I want to capture everything around me. अच्छा बुरा जो हुआ है, जो हो सकता है, जो होगा. अभी के लिए, आजकल के लिए मेरी डेफिनेशन आर्ट की ये चल रही है, ह्यूमन कैमरा की. This human camera, क्या आपके लिए ये एक रिबेलियन का भी एस्पेक्ट रखता है? फॉर श्योर उस्मान. और अगर रखता है हाँ. तो आपका ब्रश हथियार कब बना? When did it all start? हथियार कब बना? हथियार की तरह हथियार नहीं बना था वो. Okay. कि ये सोच कर नहीं ब्रश उठाता कोई भी इंसान शुरू में कि इसके थ्रू अब कोई ऐसी गोली निकलेगी जो 4 लोगों को जाकर लगेगी. हथियार से पहले वो शील्ड था मेरे ख्याल से. Okay. क्योंकि आप इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम अ सराउंडिंग जहाँ पर you've been told कि 4-5 ही तो हमारे प्यारे से प्रोफेशंस हैं ना, डॉक्टर, इंजीनियरिंग और एक आर टीचिंग को भी थोड़ा बहुत नहीं जी, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, सबसे Lawyer घटिया भी, प्रोफेशन हाँ. हमारी नजर में लॉयर है. उससे ऊपर इंजीनियर. हाँ जी बिल्कुल. देखें जी, टॉप के बच्चे होते हैं पढ़ने वाले आपके, वो डॉक्टर बन जाते हैं. हाँ. उससे जो सेकंड क्लास बच्चे निकले वो इंजीनियर निकल आए. True. और जो खानदान में बच्चा कुछ ना कर सका वो लॉयर बन जाता है. वो लॉयर भी नहीं, मतलब वो मुझे लगता है कि खाली टीचिंग को भी हमने उस पे चिपका दिया हुआ है. देखिए जी, ये बात तो मैं एक लॉयर से सुन चुका हूँ कि आधी हाफ ऑफ बीइंग अ लॉयर इन पाकिस्तान इज गुंडागर्दी. वो कहते हैं, वैसे मशहूर तो बहुत है, पता नहीं क्यों. कहिए. पाकिस्तान बनाया लॉयर ने, वैसे जो हम लोग क्लेम करते हैं, लाइक बिल्कुल. बोथ दी लीड्स, उधर से भी जी बिल्कुल. इधर से भी, दोनों लॉयर्स थे. क्लेम तो और बहुत कुछ करते हैं जी कि वो सिर्फ वो 10 जमातें पास था, उसने फिर बार एट लॉ किया और फिर लॉयर बन गया और फिर ये किया और वो किया. कहते तो आई मीन कहने वाले क्रिटिसिज्म और जनाब पे पूरी पूरी किताबें लिखी गई है. हाँ, ट्रू. बट कमिंग बैक टू दैट, मेरे घर में हम 4 बहनें हैं. एक वाकई इंजीनियर है, एक वाकई में डॉक्टर है, एक वाकई में बैंकर है. ओह वाओ. अच्छा, फुल आप बस वो चारों एसेस पढ़े हैं आपके पास. तो एक थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ी पागल हो रही थी वो, जरा किताबें चबाना शुरू हो गई थी, तो माँ बाप ने कहा कि इससे कुछ नहीं होएगा. I'm sorry, when you say किताबें चबाना शुरू हो गई थी, does that mean literally पेपर चबा रही थी या? नहीं, like metaphorically, because I couldn't understand anything else other than किताबें चबाने art. में क्या बुराई है फिर? अभी बहुत सारी किताबें पढ़ना शुरू कर दी थी. हाँ, एक तरह से. देखिए, चेयरमैन माओ ने कहा था मुझे कि to read too many books is bad. I don't know what that really means and इससे क्या मतलब था? To eat too many books is bad. To read too many books is bad. For your sanity maybe. शायद. है ना? शायद. Ignorance is a bliss. Ignorance is bliss. इसमें कोई शक नहीं है. लाइल्मी भी एक नेमत है. हाँ, बिल्कुल. I agree. मैं बचपन में ही सोचता था, आज तक यही सोच रहा हूँ कि लाइल्मी रहे आदमी. हाँ, लेकिन नहीं यार, नहीं. ला इल्म बंदे से खतरनाक शायद कोई नहीं होता. किसी भी वेव के साथ निकल के कहीं पे चले जाते हैं. आपने रिबेलियन की बात किया ना, मेरे दिमाग में घुस के है ये लफ्ज. जब आप घर वालों ने नोट किया कि आप फूल नहीं अपने आप को पेंट कर रही हैं, उनका रिएक्शन क्या था? Honest answer would be that they kept their silence for a long time. बहुत मज़े की बात है, क्योंकि यूजुअली देसी हाउस होल्ड में अगर एक लड़की उठकर कहती है कि मैं लैंडस्केप बना रही हूँ, फूल पौधे बना रही हूँ, खताती कर रही हूँ, तो आप शाबाशी देते हो. बिल्कुल जी, बिल्कुल. भाई लड़की हो, तुम्हारा काम ही ये है कि तुम प्यारी प्यारी चीज़ों पे प्यारी प्यारी बातें करो. हाँ, बड़े मज़े की बात. उसको भी गलत नहीं कह रहे हम लोग. लेकिन जब एक बंदी कहती है कि मैं बॉडी की बात कर रही हूँ, जिस्म की बात कर रही हूँ, अपनी बात कर रही हूँ, भाई हमने तो सुनना ही नहीं एक औरत के मुंह से जिस्म का वर्ड. हमने तो उसके मुंह से बॉडी का वर्ड सुनना ही नहीं, बजाय कि वो रिप्रेजेंटेशन दिखाना शुरू कर दे, बॉडीली रिप्रेजेंटेशंस दिखाना शुरू कर दे, अपनी बॉडी की बात करना शुरू कर दे, बाउंड्रीज की बात करना शुरू कर दे. तो वहाँ पर आई थिंक माई पेरेंट्स और माई इमीडिएट फैमिली दे वर लिबरल इनफ टू स्टे क्वाइट फॉर अ वाइल, क्योंकि उनको एक्सेप्टेंस के लिए आपने बड़ी ऑमिनस बात कर दी है, स्टे क्वाइट फॉर अ वाइल. हाँ, देखिए ना, अब एक टाइम के बाद उस्मान, आप भी हम भी बड़े तो पाकिस्तान में ही हुए ना हम लोग. जो पेरेंट्स थोड़ा थोड़ा हमारे साथ ग्रो कर रहे होते हैं ना, जिनको पता होता है कि हम इस बच्चे को डांट डपट के तोड़ नहीं सकते, वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा रुक जाते हैं एक्सेप्ट करने के लिए कि हम जरा इसको देखते हैं कि ये जा कहाँ पर है, खुद ही मार खा के वापस आ जाएगा. देखिए, पेरेंट्स का बेस्ट इलाज होता है, अगर तुमने काम किया है, तुमने काम ना किया, मैं तुम्हें डिसोन कर रहा हूँ. अच्छा. हाँ जी, नहीं, हर जगह पे डिसोन कर नहीं सकते ना. यहाँ पे तो मार देंगे, लड़कियों को डिसोन नहीं करेंगे. ये भी आपने सही कहा. यहाँ पर आप उसको मार के गाड़ के अपने कमरे के किसी फर्नीचर के नीचे ही रख दोगे, बट आप डिसोन नहीं करोगे, क्योंकि आपका ऑनर है ना, उसको अपने खास शेप में प्रेजेंट भी करना है. You're right. So I think when I started talking about body और body representations, तो बहुत ज़्यादा मुझे अनईजीनेस अभी भी होती है. अभी भी कोई अगर लेट्स से एक बच्ची के पाँव बने हुए हैं, टांगों के बीच में एक मॉथ बैठा हुआ है,
سو پیپل فیل ان ایزی کہ یہ لڑکی کی ٹانگوں کے بیچ میں آپ نے موت کیوں بٹھایا ہوا ہے. اور میں جب یہ جملہ پورا بولتی ہوں نا کہ لڑکی کی ٹانگوں کے بیچ میں, وہ جملہ ہی کافی ہوتا ہے پریشان کرنے کے لیے ہلکا سا, کیونکہ آپ ایک بہت زیادہ, ہاؤ ڈو آئی سے دس, لائک دیر سو مینی obvious realities جن کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے عورت کی باڈی کو لے کر. Isn't that confusing for you? It is, لیکن میں کہتی ہوں چلو بہتر ہے نا, میرے لیے کنفیوزنگ ہے کیونکہ بہت سے لوگوں نے تو یہاں پہ سلیٹ پہ مٹا دیا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے, آپ آئی مین آسک یور فیمیل فرینڈز اور women around you, they don't know their bodies. They genuinely don't know their bodies. They don't know their body parts. کیونکہ بڑے ہوتے ہی اس کے ساتھ گلٹ اور شیم اور دیکھنا, خود ہی نہیں پرکھنا, خود ہی نہیں پہچاننا کہ آپ کی باڈی ڈیولپ کس چیز میں ہو رہی ہے. ابھی تو میں فزیکل ریپرزنٹیشن کی بات کر, ابھی تو میں اور باہر اس کے اور کیا کیا کونیٹیشنز ہیں, ابھی تو وہاں تک میں بات ہی نہیں کر رہی. دیکھیں جینوئن بات ہے, آپ کی سیکس ایجوکیشن از ناٹ پارٹ آف آور کریکولم ان اینی ریئل سینس. کہیں بالکل بھی نہیں ہے نا کہ ہم غلط کہہ رہے ہیں, مطلب ہے کہیں پہ, ناٹ ان اینی ریئل سینس. شاید پرائیویٹ اسکولس پڑھاتے ہوں, شاید, مگر not that I know of. اور اگر پڑھاتے ہیں تو شاید ان کے پیرنٹس بھی شاید شور مچا دیں کہ نہیں جی ہم خود ہی بتا دیں گے اور سکھا دیں گے. کہاں بتاتے ہیں, کب سکھاتے ہیں, کہیں نہیں. ابھی میں اور آپ تو تھوڑے سے, ہاؤ ڈو آئی سے دس, کہ مطلب تھوڑے سے پریولیج کہہ لیں یا پھر قدرے پڑھے لکھے یا قدرے لبرل گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن جن گھرانوں میں آپ کا سر بھی ننگا, جی کان بھی ننگا تو بازو بھی ننگی, ادھر کہاں سیکس ادھر تو سیکس لفظ ہی آپ بول دو تو موت پڑ جائے, جیسے آپ کہہ رہے تھے موت پڑ رہی ہے مجھے. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ لائک اس سائلنس کے بعد کوئی سائلنس بریک ہوا, کوئی کہا گیا, کچھ بات ہوئی؟ نہیں, دے آر اسٹل سپورٹیو ان اے وے. ایک سپورٹ یہ ہے کہ آپ جا کر کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہو کہ میرا بچہ کمال کرتا ہے. ایک سپورٹ یہ ہے کہ آپ اس کو روکو ہی نہ. دیٹ از اے سائلنٹ سپورٹ کہ ہاں ٹھیک ہے, جہاں جا رہی ہو جو کر رہی ہو جاؤ دفع ہو کر لو. بڑا بچہ ہے ویسے بھی, کتنا بھی آپ اس کو روک لو گے, کتنا بھی آپ اس کو باؤنڈ کر لو گے, انڈیپینڈنٹ بھی تھوڑا بہت وہ ہو گیا, وہ نکل ہی جائے گا آپ کے ہاتھ سے. جی میں آپ سے ایک جینوئن سوال پوچھتا ہوں, کیا پاکستان میں ہر آرٹسٹ کی اسٹوری ان پیڈ بلز اور چائے کے کپ اور سوکھے ہوئے برش سے چلتی ہے؟ مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ ایک قسم کا نا رومانس ہے اوکے آرٹسٹ کا اپنی غربت کے ساتھ. اتنا غریب ہوتا نہیں ہے جتنا غریب وہ دکھنا چاہتا ہے یا جتنا غریب وہ رہنا چاہتا ہے. کیا مطلب اس بات کا؟ بہت کم میں گزارا ہو جاتا ہے نا ایک آرٹسٹ کا, میرے خیال سے. اس کو زیادہ سے زیادہ کیا چاہیے واقعی چائے کا. آرٹ سپلائز اتنی مہنگی ہے, آپ کو پتہ ہے کینوس کتنے کا ہوتا ہے؟ ٹرو, کینوس بہت مہنگا ہے, لیکن کینوس نہ بھی ہو تو کام تو بن جائے گا, پیپر پہ بن جائے گا, اخبار پہ بن جائے یا گا, آپ نے کپڑے پہ NCA بن دیکھا جائے جی گا. زمین پہ وہ ٹیپے لگا کے چپکا کے بنا لو. دیٹ از سو ٹرو. NCA کا جو ایک اسٹرکچر ہے نا ایک بچے کو سوچنے پہ مجبور کرنے کا, دیٹ از ویری مزدور دہاڑی دار دیہاتی اسٹرکچر. میں ابھی بھی مانتی ہوں, ابھی بھی NCA میں کوئی ایونٹ ہوسٹ ہوتا ہے نا تو سارے ٹیچرز جھاڑو لگا رہے ہوتے ہیں, اسسٹنٹ پروفیسرز ہیں, باقاعدہ بڑے بڑے آرٹسٹ ہیں, وہ بھی بالٹیاں رکھ کے جھاڑو لگا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ایک لرننگ کا طریقہ واز ویری اولڈ اسکول. میرا ایک آرٹسٹ فرینڈ ہے جی, وہ کہتا ہے کہ وومن ہو از ان اے کنزرویٹو فیملی, جب وہ کوئی آرٹ کرتی ہے یا آرٹ بناتی ہے تو اٹس آلویز این ایکٹ آف ریبیلین. از دیٹ ٹرو؟ اٹ از ٹرو. آلویز. کنزرویٹو فیملی, کنزرویٹو سے مراد یہ ہے کہ بہت جہاں پر کلچر اور فورسڈ ریلیجن. آپ نے اپنی دادی کی ڈیتھ کے بعد ان کے کپڑوں کی پینٹنگز بنائی, یہ افسوس کا اظہار تھا یا ان کے لیے ایک ریزریکشن؟ ریزریکشن تو مجھے لگ رہا ہے کہ in many ways she is alive again. ہاں, مطلب اگر اب یہ مجھے بڑا کنفیوزنگ لگتا ہے عثمان کہ ڈیتھ کو ابزارب کرنا اتنا مشکل ہے ایز اے پرماننٹ ریالٹی کہ پھر جب ریزریکشن والی چیز اگر آپ کے دماغ میں آ جائے نا تو آپ اس کو صحیح سے ڈائجسٹ نہیں کر پاتے. میرے دماغ میں مور دین ریزریکشن, اور آپ نے دوسرا لفظ کیا بولا ابھی؟ Acceptance of grief. گریف. ہاں, گریف اور ریزریکشن سے زیادہ اٹ واز گلٹ. I was very guilty. I couldn't be there for her. I was busy in my own preferences یا پتہ نہیں کیا. اور میرا یہ مسئلہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ 4-5 ہونی چاہیے تھی, میں ایک ماں باپ کے ساتھ بیٹھی ہوتی,
ایک آرٹ بنا رہی آپ ہوتی اپنی فوٹو کاپی کرا لیں. ہاں شاید ہاں, possible you ہوتا. can't live life like that. You have only one person. You I can be know, time I and know. space. I feel extremely guilty all the time. ہر وقت جس کے ساتھ جہاں ہوں اپنا پورا پورا اس کو دوں, جس سے بات کر رہی ہوں اس کے ساتھ پورا پورا میرا وجود اس کے آس پاس رہے. تو آئی تھنک وہ جب چلی گئیں تو مجھے اس ایبسنس کو سمجھنے کے لیے آئی ہیڈ ٹو لیو اراؤنڈ ہر بلانگنگس بہت زیادہ. چادر, تکیا, کپڑے. دوسرا ایک تو وہ گریف کے بھی سٹیجز ہیں نا, ایکسیپٹنس بھی ایسے ہی آتی ہے کہ آپ فائنلی خالی جگہوں کو دیکھیں. Is all this an act of accepting or act of love? آپ کہیں گے کیا اسے کہ آپ نے کیوں کیا؟ گلٹ مکسڈ ود اے بٹ آف لو. Guilt and love. گلٹ اینڈ لو. گلٹ پسند نہیں ہے. Different emotions نہیں ہے. You can't be with someone, you can't think of someone because you feel guilt. I mean, guilt اور love کو آپ connect کیسے کرتے ہیں؟ میں تو بہت اسٹرانگلی کنیکٹ کرتی ہوں گلٹ اور لو کو. Guilt is a very powerful emotion. ایکسٹریملی. اور اس کے اندر کی جو اتنی لیئرڈ ایموشنز ہیں نا, اینگر, ریجیکشن, یہ سب کچھ. میں ہمیشہ مجھے لگتا رہتا ہے کہ یہ انسان چلا گیا میری زندگی سے اور میں اپنا پراپر نہیں دے سکا. غصے میں بھی یہ میرے ساتھ یہ کر کے چلا گیا, تھپڑ مارنا چاہیے تھا, یہ کر کے چلا گیا, اس کو گلے لگانا چاہیے تھا. مجھے لگتا ہے کہ وہ کچھ رکا رہتا ہے میرے اندر, اور پھر وہ سانپ نکل جاتا ہے, میں لکیر پیٹتی رہتی ہوں. بڑی لوزر سی بات ہے. پھر میں ان کے بارے میں بات کرتی رہتی ہوں, ان کے کپڑے بناتی رہتی ہوں, ان کے بستر کو جا کے دیکھتی رہتی ہوں, ان کے کمرے میں جا کے بیٹھتی رہتی ہوں. دس از مائی وے آف, ان اے وے آئی ٹرائی ٹو کیپ ہر الائیو ان مائی میموریز آلسو. میں نے آپ کو بولا نا مجھے ڈر لگتا ہے. اگر میں ایک تھراپسٹ ہوتا اور آپ سے کہتا کہ یہ آپ کی انیبلٹی ٹو موو آن ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایک تھراپسٹ نے مجھے یہ بولا ہے, انہوں نے مجھے کہا دیٹ یو لیو ان پاسٹ. انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو ثنا, یو آر ایکسٹریملی افریڈ آف موونگ آن. تم ہر وقت پیچھے دیکھتی رہتی ہو, پیچھے دیکھتی رہتی ہو. اور میں ان سے کہہ رہی تھی کہ مجھے بھولنا نہیں ہے پیچھے کا. پیچھے بہت کچھ ہے, میں اس کو ایسے جھاڑو کی طرح سوائپ کر کے آگے نہیں جا سکتی. آئی انوی پیپل جو کہتے ہیں کہ آئی مووڈ آن, جگہ بدل لی, گھر بدل لی. یہ نہیں نا سمجھ آتا مجھے, یہ کیسے کر لیتے ہیں. یہ شاعر تو جو ہمارے لٹریچر میں جو بیچارے روتے رہے, انہوں نے تو یہ نہیں کر سکے. لیکن وہ بہانہ ہی لگتا ہے مجھے. مجھے لگتا ہے نہیں وہ اس کو فالو کرتے تھے, اس کو فراز نے ایسے کئی شعر کیے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہم بے وفا ہو جائیں, کیوں نہ اے دوست ہم جدا ہو جائیں. I mean, ایسی غالب نے کہا چل پھر وہ ابھی بالی ووڈ کا بڑا کوئی ہاٹ سنگل آیا یار, چل رانجھن جا ہیر نے تجھ کو چھوڑ دیا. ہاں میں کہتا ہوں فینٹاسٹک. آج کل تو یار اٹس اے میک اپ, بریک اپ, سوائپ لیفٹ, سوائپ رائٹ, پارٹی آن ہے اس وقت. نہیں سمجھ آتا, یہ نہیں سمجھ آتا. ہاں, پرانی چیز کو ذرا مجھے باندھ کے رکھنے کی عادت ہے. مائی پارٹنر کمپلینس اے لاٹ اس بارے میں. وہ مجھے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم پچھلی صدی کا ایک بھوت میرے ساتھ گھومتا رہتا ہے. اس وقت میں کچھ اچھی باتیں تھیں جو کہ آئی ڈو مس. آج کل کے زمانے کی جو ہماری لائف ہے, جو ہمارا پیس ہے, اس کے اندر perhaps there's very little room for romance, there's very little room for banter, there's very little room for connections. True. ہر بندے کو انسٹنٹلی وہ بندہ چاہیے جو کہ میرے لیے پرفیکٹ ہے نا, اور اگر وہ نہیں ملا مجھے تو یار موو آن ٹو دی نیکسٹ. مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے اس چیز سے آرام سے گزرنا. مطلب میں بہت سلو انسان ہوں, گاڑی چلاتی ہوں بہت سلو چلاتی ہوں, کھاتی ہوں بہت سلو کھاتی ہوں, پڑھاتی بہت سلو ہوں, کام بہت سلو کرتی ہوں, معاف بڑا سلولی کرتی ہوں, اور پیار بھی بہت آرام سے کرتی ہوں. مجھے دھماکوں کی سمجھ نہیں آتی. مجھے وہ بالی ووڈ کلائمیکس نہیں ہوتے, ٹھا سے مل گئے اور بس ہیپیلی ایور آفٹر, مجھے سمجھ نہیں آتی. کچھوا سا وجود ہے میرا تھوڑا سا. وہ کیسے؟ سلو سا, خاموش سا, ہائبرنیشن میں رہنے والا. I'll confess to you something. بالکل. میرے گھر میں بھی ایک دادی کا ٹرنک پڑا ہوا ہے. اچھا. پری پارٹیشن. او نائس. ابھی تک میں نے کھول کے نہیں دیکھا یار. کبھی بچپن میں تو کھلا تھا, میں دیکھا تو کوئی کتابیں کو پیپر شیپر پڑے ہوئے تھے اس کے اندر, مگر میں نے کھول کے نہیں دیکھا بیکاز ٹراما ہی بہت ہے. How do you keep connecting with that? Doesn't that hurt you in any way, connecting with your grandmother and grandmother's things? It hurts a lot. لیکن ہم آرٹسٹ کی ایک بڑی گندی عادت ہے. کیا جی؟ ہر چیز کو آرٹ میں تبدیل کر دینا. ہر چیز کو, ہر ایموشن کو, پیار, نفرت, جدائی, جو بھی آپ نام لیں, ہر چیز کے بارے میں بولنا شروع کر دینا, ہر چیز کے بارے میں پینٹ کرنا شروع کر دینا, اس کو گانا شروع کر دینا, اس کو رونا شروع کر دینا.
اور اگر نہیں کریں گے نا تو آپ کو وہ ٹرنک دماغ میں گھومتا نہیں رہتا جو ابھی تک کھلا نہیں ہوا اور وہاں پڑا ہوا ہے. یار اگر آپ چلے گئے تو کون کھولے گا اس کو؟ اللہ آپ کو حیات دے، لمبی عمر عطا کرے. میرے بات آنے والا کھول لے گا، کوئی نہ کوئی تو کھول لے گا. لیکن وہ کوئی نہ کوئی آپ بھی تو ہو سکتے ہیں نا. میں نہ بھی ہوں تو فرق کیا پڑا؟ اچھا پوائنٹ ہے. میرے جیسے بندے کے لیے وہ میرا ہونا ضروری ہے. کیوں؟ مجھے آئی ایم اے ویری روٹڈ پرسن. میں بہت دیہاتی روٹڈ پنجابی انسان ہوں. مجھے اچھا لگتا ہے اپنے بزرگوں کی چیزیں پھرولنا. مجھے اچھا لگتا ہے ان کی زندگی کو. پتہ ہے ہاں یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے. میرے دماغ میں یہ چیز آ رہی ہے کہ بیچ میں این سی اے میں جب میں تھی اور بیچ میں میرا تھیسس بہت شیپ کر رہا تھا ٹورڈز ماڈرن فیمنزم، اور بہت لوگ نا بیٹھے بیٹھے منہ چک کے یہ بات کر دیتے ہیں پرانی عورتیں ایسی. اور مجھے یہ بات چپتی تھی کہ پرانی عورتیں کوئی گئی گزری چیزیں تو نہیں تھیں، انہوں نے زندگی گزاری ہے. انہوں نے ان کی بھی نسب میں پرانی عورت اور نئی عورت کا فرق کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے انہیں لگتا ہے پرانی عورت بس ایک کھوٹے سے بندھی ہوئی کوئی جانور ہی تھا. یہ ہمیں لگتا ہے کہ پرانی عورت نے کچھ کیا نہیں یار انہوں نے بھی بہت. اگر ہم یہاں بیٹھ کر پڑھے لکھے حلقوں میں بیٹھ کر ریبیلین اور اس طرح کی چیزوں کی باتیں کر رہے ہیں، ان کا ریبیلین اور تھا. انہوں نے بھی سانس لینے کے لیے اپنے لیے چھوٹی چھوٹی جگہ نکالتے رہے، بناتے رہے. یو کانٹ انڈرسٹینڈ دیٹ پاتھ وے جب تک آپ اس سے گزرو گے نہیں. دیکھیے جی اس پہ ہمارے ہیروز ہی بہت آتے ہیں. ویف، نسلیمہ ہاشمی، بالکل جی ٹنز آف ادر پیپل along with her who نہیں. went میں for تو that. گھریلو عورتوں کی بات کر رہی ہوں نا، جو ہم نے گھریلو اپنی عورتوں کو ٹائٹل دے دیا کہ ہماری دادیاں نانیاں ان کی تو زندگی میں کچھ تھا ہی نہیں. بچے پیدا کرو، بچے پالو، روٹی بناؤ، بندے کو خوش رکھو، یہ وہ فلاں فلاں. مجھے لگتا ہے کہ اندر ہی اندر وہ عورتیں اپنا کچھ بہت ریبیلین اکٹھا کر، شاید کوئی ایک آدھ ہو جو بالکل ہی دماغ سے سن ہو گئی ہو، لیکن ہم آج تک جہاں پہنچے ہیں انہوں نے تھوڑا بہت رستہ تو ایکسکیویٹ کیا نا ہمارے لیے. آپ کی دادی نے آپ کے لیے کوئی سامان چھوڑا، کوئی چیزیں چھوڑی، رائٹ؟ ٹھیک ہے ان کا ایک ڈالر فگر بھی بنتا ہے. صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اور ایک ان کی آپ کی انٹرنسک ویلیو ہے. آئی مین جو آپ اس کو ویلیو اسائن کرتی ہیں، ہاؤ امپورٹنٹ دیٹ تھنگ از فار یو. ٹھیک ہے. واٹس دا بیلنس بٹوین دی ٹو؟ واٹس دا بیلنس بٹوین دیز ٹو؟ اسٹوری سیل، اسٹوری بکتی ہے. اگر میں ایز اے بزنس وومن سوچوں، اگر میں اس کو ایز اے بزنس سوچوں، بھائی میری امی کا وہ ایک کیا 2 روپے کا دوپٹہ ہوگا اس زمانے میں، ابھی اس کی ویلیو 2 روپے بھی نہیں رہی ہوگی. ابھی شاید کچھ حلقوں میں اس کی ویلیو 2 لاکھ روپے ہوگی، کچھ حلقوں میں اس کی ویلیو 1 روپیہ بھی نہیں ہوگی. ٹھیک، رائٹ. آپ کے آرٹ میں خواب اور حقیقت دونوں نظر آتے ہیں. اوکے. آپ زیادہ کہاں پہ رہتی ہیں، ان ڈریمز اور ان ریالٹی؟ ان ڈریمس. ڈپینڈس کہ آپ ڈریم کو کہہ کیا رہے ہیں. آپ اگر ہیلوسینیشن کو بھی ڈریم کنسیڈر کر رہے ہیں یا غائب دماغی کو بھی ڈریم کنسیڈر کر رہے ہیں تو میں وہیں رہتی ہوں. آئی ہیو بین ٹولڈ بائی مائی فرینڈز، پیپل اراؤنڈ می، کہ تم بہت خود کلامی کرتی ہو، بہت زیادہ خود کلامی کرتی ہو. میں نے اکثر دیکھا کہ سگنل پہ کھڑے ہو کے کوئی 5 منٹ بعد دھیان جاتا ہے تو کوئی گاڑی میں گھور رہا ہوتا ہے اور میں اپنے آپ سے باتیں کر رہی ہوتی ہوں. تو وہ بیچارے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مطلب کس سے باتیں کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے. کیونکہ اور دوسرا عثمان وہی والی بات، ایک منظر دماغ میں آ گیا ہے. ایک منظر آتا ہے فوراً سے، ایک بھاگتا ہوا آپ کے سامنے سے ایک امیج یا کمپوزیشن یا ایک خیال آتا ہے. اب آپ نے اس کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کر کے اس کو سولیڈیفائی کرنا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کے دماغ میں ایک یہاں آپ ایک ساتھ بندہ سولیڈیفائی کرنے کی وجہ سے what do you decide what to show and what to blur out? I like specifications. For example, let's say کہ مجھے اگر ایک دماغ میں بہت ٹربلڈ فیمیل باڈی کا امیج آ رہا ہے، ٹربلڈ ان اے سینس دیٹ شی فیلز لاکڈ، شی فیلز کیجڈ کسی حد تک، تو ضروری نہیں ہے کہ مجھے وہ پوری کی پوری باڈی بنانے کی ضرورت ہے. میں شاید اس کا ایک ہاتھ یا پاؤں اس طریقے سے بناؤں گی کہ دیر از نو روم فار موومنٹ. مگر ہاتھ کی لائن کہاں پہ ہوگی؟ یہاں تک where do you decide? ہاں وہ کمپوزیشن کے حساب سے بھی کہ یہ کہاں تک کام کری ہے. مطلب ایکسپریشن دکھانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کسی کی آنکھ منہ ناک دکھایا جائے. ایکسپریشن دکھانے کے لیے آپ اس کے ہاتھ بھی دکھا سکتے ہو، آپ اس کے پاؤں کی موومنٹ دکھا سکتے ہو، کس طریقے سے وہ بیٹھا ہوا ہے، باڈی لینگویج آپ اس کو بہت پیچھے سے دکھا سکتے ہو. تو یہ چیزیں میرے دماغ میں رہتی ہے کہ اگر مجھے کوئی چیز دکھانی ہے، مجھے کیا وسپر کر کے دکھانی ہے یا چیخ کے دکھانی ہے، یا پھر تھپڑ کی طرح دکھانی ہے یا ایک گلے لگانے والی فیلنگ کی طرح دکھانی ہے. اور سم ٹائمز آئی فیل ایکسٹریملی ونڈربل. تب میں اپنے آپ کو بٹھا کر کہتی ہوں کہ ثنا کچھ نہیں روکنا بھائی، جو آ رہا ہے آنے دو. جو دماغ میں وہ جو الٹی کی طرح آ رہا ہے نا اس کو نکال دو کینوس پر یا پیپر پر، دیکھی جائے گی جو ہوگا. آئی ایم اے بگ بلیور ان بیڈ آرٹ. You're a big believer in bad art? Bad art. What is bad art?
بیڈ ہارٹ سے میری مراد یہ ہے کہ آپ کے دماغ میں کوئی آئیڈیا آ رہا ہے پوڈ کاسٹ کا کہ اچھا یار یہاں پہ میں 3 لوگوں کو بلاؤں گا, ایک پیاز چھیل رہا ہوگا, ایک آئی ڈونٹ نو ایک خود کو پینٹ کر رہا ہوگا, اور ایک بیٹھ کے اپنے کانوں میں سوئیاں مار رہا ہوگا. بہت ہی بکواس منظر ہے, لیکن یہ سوچ لیں آپ کے دماغ میں یہ آ گیا. Oh my God, بڑا violent image اچھا دے دیا سوئیاں نہ آپ نے. ڈالیں, آپ کانوں میں سوئیاں نہ ڈالیں. چلے وہ ایک آدمی بیٹھ کے چوڑیاں میرے تو بال نہیں ہے جتنا سوال نہیں سنا. پہن داڑھی کے بال. چلے 3, اب یہ دماغ میں آ گیا منظر, کوئی تک بن رہی ہے اس کی, کوئی خاص تک نہیں بن رہی ہے, لیکن آپ کے دماغ میں یہ 3 لوگ آ گئے. کر کے دیکھ لیں پوڈ کاسٹ میں یہ تینوں لوگوں کو ایک طرح, ایک پیاز چھیل رہا ہے, ایک بال سنوار رہا ہے, اور ایک خود کو پینٹ کر رہا ہے. دنیا کہ دماغ خراب ہو گیا تمہارا. بس یہی نا, یہ میں کبھی کبھی کر لیتی ہوں کہ بھائی دماغ میں ایک منظر آ رہا ہے کہ میں آئی جرنل الاٹ. میرے پاس ایک جرنل ہے جو میں روز دن میں نے اس پہ کچھ نہ کچھ خرافات بنانی ہوتی ہیں, اور اس میں میرے دماغ میں جو آتا ہے میں وہ بناتی ہوں, جس طرح سے اچھا برا کلیشے ایکسیپٹیبل نان ایکسیپٹیبل جو بھی آتا ہے وہ میں بناتی ہوں. اگر دماغ میں امیج یہ آ رہا ہے کہ میرے پیچھے باڈی پارٹس لٹکے ہوئے ہیں تو میں وہ بنا دوں گی. گڈ آرٹ بیڈ آرٹ بھاڑ میں جائے. اگر آپ کوئی چیز بنا رہی ہیں, ڈو یو فرسٹ recall the tangibility of it and then create it? Recall the tangibility of it. نہیں بھئی آپ کے دماغ میں اب ایک سپلیش آ رہا ہے کاپر اور بلیک کا. بس اب اس سپلیش کو کسی نہ کسی طرح سے ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں, چاہے اس کو گا لیں, چاہے پینٹ کریں, چاہے لکھ لیں. ٹینجیبلٹی تو آ گئی آٹومیٹکلی جب وہ یہاں سے یہاں تک ٹرانسلیٹ ہو گیا, دماغ سے ہاتھ میں آ گیا. آپ مجھے بتائیں نا, آپ نے خواب دیکھا ہوگا کوئی؟ جی دیکھیں. تو اگر آپ نے اس کو بتا دیا مجھے, بھاگے بھاگے آئے کہ سنا یار یہ میں نے خواب دیکھا, ٹینجیبل نہیں ہو گیا. مجھے تو بس ریکرنگ نائٹ میئرز آتے رہتے. نائٹ میئرز آر بیوٹیفل. ہیو یو ایور پینٹڈ یور نائٹ میئرز؟ آئی ڈو ناٹ ٹرائی ٹو پینٹ مائی نائٹ میئرز. جی کو پتہ نہیں کسی ایکس کی تصویر نکلا, کیا کروں. نہیں جی, بٹ نو ان آل سیریس نوٹ, نو میرا کوئی سر پیر سمجھ نہیں آتا مجھے آرٹ کا. اگر آپ مجھے ہاتھ میں ایک برش دے دیں, کینوس دے دیں, میں شاید میں نام بھی نہ لکھ سکوں اس پہ. یار میں بہت ڈس ایگریمنٹ کا یہ لیول ابھی دیکھیے جی, میں 2-3 پینٹ نائٹ سے بھی گیا ہوں جی. وہ لگی مختلف دنیا کے شہروں میں ہوتی رہتی ہیں پینٹ نائٹس, جس کے ساتھ آپ کچھ اور بھی کر سکتے ہیں. اینڈ جی بڑے شاہکار میں نے بنائے آن انسٹرکشن کہ جی اب یہ کرو, اچھا یہاں سے بلو کر دو, یہاں سے یلو کر دو. فینٹاسٹک آرٹ ورک نکل آتا ہے. اٹس بیسکلی پینٹنگ بائی نمبرز. بٹ آئی ڈو ناٹ تھنک آئی ہیو کینوس فینوس میرے کام کی چیز نہیں. کس نے کہا آپ کو یہ کہ آپ کا پینٹ, چلے کینوس پہ بتا دیا جو میرے یار کینوس پہ نہیں, کسی اور سرفیس پہ, اس ٹیبل پہ, آپ کے کپڑوں پہ. مہنگا ٹیبل, اس کو خراب مت کیجیے گا. ہاں جی, نہیں کسی بھی سرفیس پہ. آپ کو کس نے کہہ دیا کہ آپ کو پینٹ کرنا نہیں آتا یا آپ سے پینٹ ہوگا نہیں؟ وہ کیا ہے, ناٹ ایوری ون کین رائٹ بٹ ایوری ون شوڈ رائٹ. ناٹ ایوری ون کین پینٹ. some people should not write. Some people should not be on YouTube. Some people should not be on Insta. I mean, seriously, there are some people who should not be writing. It is a debate. ابھی پرسوں ہی میں نے چھوٹی سی لڑائی کی ہے. اچھا, اب وہ آپ کو پتہ ہے وہ میوزیشین اب میں کہوں گی پھر لوگ مسئلہ کریں گے, وہ چاہت فتح علی خان صاحب جو ہے. دیکھیے جی, یہی تو رولا پہ گیا ہے نا. اب کوئی مجھے کہہ رہا تھا کہ دیکھیں آپ اس کو, چاہت فتح علی خان سے پہلے بھی ایک حضرت آئے تھے جنہوں نے آئی ٹو آئی گایا تھا, which I consider an absolute masterpiece. Really? میں کہتا ہوں جی کیا میوزک, کیا وہ ڈیپتھ ہے اس گانے کے اندر. I mean, آپ سمجھتے نہیں ہو اس کو, آپ اس کے لیرکس پڑھیں. میں نے اس کو سنا, میں نے کہا یار this man, I think طاہر شام کا نام تھا میرے خیال سے, ہاں, he is an alien. Alien would be a nice. یہ میرے بڑے بزرگ نے تھیوری دی ہے, he must be an alien because دیکھیں ایک ان کا گانا آیا, پھر کو دوسرا آیا اینجل, اس کے بعد کچھ نہیں. حالانکہ ملینز آف ویوز ہیں ان کے, بندہ غائب. پھر اس نے کوئی میسج دیا کہ میں ایک اور گانا بنا رہا ہوں, بڑا پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں, آ جائے گا. کوئی انٹرویو نہیں ہے ان کا, کوئی 2-3 ہے جو پبلک میں دیے ہوئے, مگر اس کے بعد بندہ غائب. ہی از گون آف دا فیس آف دا ارتھ. ریئلی؟ ہاں, کوئی ان کا کوئی فیس بک پہ نیا اسٹیٹس کچھ غائب. ایبسولوٹلی سوچا نہیں میں نے. میں بلیو کرتا ہوں مسٹ بی این ایلین بیکاز کوئی میسج دینے آیا تھا ہمیں وہ. اچھا صحیح, اچھا چلیے پہلے انہیں آئی ٹو آئی اور اس کے بعد اینجل. تو اب آپ اسے کہیں گے کیا؟ اب آپ اسے کہیں کہ ایسے انسان کو یوٹیوب پہ نہیں آنا چاہیے. چاہت فتح علی خان کو, چاہت فتح علی خان بالکل آنا چاہیے. یہی میرا پوائنٹ ہے کہ دیکھیں ابھی آپ نے کہا نا کہ کچھ لوگوں کو یوٹیوب پہ نہیں آنا چاہیے. بھائی آنے تو دیکھیں جیسے الگورتھم از دا آڈینس, وہ خود ہی ڈیسائیڈ کر لیں گے انہوں نے کیا دیکھنا ہے, کیسے دیکھنا ہے, اس کو دیکھ کے کیا ریئیکٹ کرنا ہے.
ऑडियंस कहता है उसको क्रिंज वॉच कर रहे हैं, उसको फन वॉच कर रहे हैं, तो ऑडियंस का काम है. बिल्कुल. Millions of views, more power to him. चाँद फरीद खान 10 वीडियोस और बनाए, 200 और बनाए. It's entirely up to him वो क्या कर I रहा mean, है. as an artist, I do feel pinched हाँ and जी. hurt कि यार नुसरत फ़तेह अली खान साहब की खूबसूरत गज़लें और लॉर्ड दा पावा अशरफ लावा 40 मिलियन व्यूज उस बंदे को मिल गए है ना. जी. दुख होता है, लेकिन अब लोग देख रहे हैं. अब आपने चमकीला देखी? जी देखिए. आपने उसमें यही सवाल निकाल के रखा ना कि who are It's you what to the- decide? Yeah, it's what the audience wants. आप कौन होते हो कहने वाले कि ये हम दिखाएंगे ये नहीं दिखाएंगे. बट ये बहुत मुझे मुश्किल डिबेट इसलिए लगती है उस्मान, क्योंकि फिर ऐसे तो फिर सेंसर बोर्ड का मकसद ही मुक जाए ना. बहुत से लोग कहते हैं होना ही नहीं चाहिए. बहुत से लोग कहते होना चाहिए, लेकिन मॉरल सेंसर का भी मकसद खत्म हो जाए. अब एक बंदा आकर अब Let बहुत the people ही decide. हाँ, लेकिन अब एक बंदा आकर बहुत ही लेट्स से कि इस तरह का कंटेंट बना रहा है जो प्रमोट, वो क्या था वो जो कहता था अपनी बच्चियों को स्कूल ना भेजो, हाँ जी, वो डांस कर दी पे ये. नेगेटिव देखिए ना. हाँ. अगर आप हेट फैला रहे हैं, या अगर आप वायलेंस प्रीच कर रहे हैं, अगर आप इस किस्म की बातें कर रहे हैं, हाँ, तो उसको आप जो मर्जी कवर दे देंगे जी, ये म्यूजिक है, ये सार्केज्म है, ये फ्री स्पीच है. ठीक है, बिल्कुल है, अपनी जगह है, बट यार इट्स नॉट डन गुड टेस्ट. हाँ, इन माय व्यू मैं उसको देख के क्रिंज ही कर सकता हूँ कि यार ये क्या मैसेज दे रहा है. बट देन अगेन आई एम कमिंग फ्रॉम पोजीशन ऑफ प्रिविलेज. या हो सकता है कि उसको देख के सही मैसेज भी सब मिल ले. हाँ, मुश्किल ही है वैसे उसको देख के, उस बंदे को देख के सही मैसेज लेना तो बहुत मुश्किल आपके है. और मेरे लिए शायद मुश्किल हो, बट शायद जंग में एक ट्रक ड्राइवर के लिए वो आसान हो. एक बड़े मज़े की एक्सरसाइज हमने एनसीए में कराई थी कि वी आस्क लाइक आवर एंटायर क्लास कि आप अपना ना कोई सबसे पुख्ता बिलीफ लेकर आओ हमारे पास, सबसे पुख्ता. और वो इसी तरह के बिलीफ थे कि अच्छा गॉड इज़ वन, राइट. या फिर बॉडी शेमिंग नहीं होनी चाहिए, या जो भी दिमाग में बच्चों के बड़े पुख्ता बिलीफ थे. फिर हमने बोला कि अच्छा अब इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट लेकर आओ. ओके. लाइक यू हैव टू प्रूव कि ये बिलीव गलत है, ओके. और इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. तो जो जिसने कहा था गॉड इज वन, उसने आप पे ब्लास्फेमी का इल्जाम भी लगाया. नहीं लगाया, नहीं. लेकिन जब वो काउंटर आर्ग्यूमेंट्स लेकर आए ना, तो वो ना चाहते हुए देयर वर फ्यू थिंग्स जिनसे लग रहा था कि उसका जितना भी लेफ्ट राइट वाला जो एक कॉन्ट्रास्ट है ना, वो किसी वजह से. यू सी आई मीन ये बड़ी मुश्किल बात है एक्सेप्ट करना कि अगर आप कह रहे हो कि अच्छा मसला हो जाएगा अगर मैं बोल दूँ तो मुझे खुद भी शर्म आएगी अपने आप से. मतलब एक बच्ची जो कह रही थी कि हाँ नहीं बॉडी शेमिंग गलत है, और मैं मानती हूँ गलत है, ठीक है. बिल्कुल गलत है, नहीं करनी चाहिए. राइट. लेकिन जब उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये था कि इन सम सिचुएशंस, इन सम अकरेंसेस इट इज़ नीडेड कि अब शॉक थेरेपी टाइप की बातें हो रही हैं यहाँ पे. हाँ, देसी पेरेंटिंग में ये स्ट्रक्चर ही वैसा बना हुआ है. हमारा ह्यूमर सारा का सारा स्टेज ड्रामा ह्यूमर, पंजाबी ह्यूमर खड़ा ही बॉडी शेमिंग पे जी. वो रंग के ऊपर, वजन के ऊपर, वजन की शक्ल के ऊपर बिल्कुल, झुकते हैं सारी की बिल्कुल, सारी. तो अब अगेन बट दे नॉट टेकन सीरियसली इन दैट कल्चर. हाँ. पंजाबी कल्चर में वो जुगतबाजी या ये कह देना वो कह देना इज नेवर टेकन सीरियसली. हाँ, लेकिन अब उस पर आर्ग्यूमेंट तो हो रहे हैं ना कि आप ये ना करें. अभी कुछ अरसा पहले ही मैं एक टीवी शो पर गई थी, और वहाँ पर वो जब टीवी इंटरव्यू आया, और यू नो आई वाज वेरी हैप्पी विद एवरीथिंग, फनी था जो भी था, बट अ लॉट ऑफ माय स्टूडेंट्स अप्रोच्ड मी एंड दे वर लाइक कि मैम ये देखें, ये तो करते ही बॉडी शेम है, ये तो करते ही आपको आपकी गुर्बत वाले जोक्स कि वो तो किड्डा गरीब लग रहे हैं ते हो. तो मैंने कहा यार अब देखो पूरी ट्रेनिंग ही उनकी ये है, अब आप उनको कैसे लेक्चर दे सकते हो कि अपना पूरा का पूरा वजूद और पूरी की पूरी सोच बदलो. कैसे करेंगे हम लोग? ये आहिस्ता आहिस्ता ट्रिकल डाउन करेगा ये एक्सेप्टेंस, या फिर एक तरह की एजुकेशन हम इसे कह देते हैं. तो हाँ. देखिए जी, कल्चरल अवेयरनेस भी कोई चीज़ होती है दुनिया के अंदर. So if we are being more culturally aware of all the cultures around us, Yeah. we should have some acceptance and some tolerance कि भी हमारे से different cultures भी इसी मुल्क के अंदर exist करते हैं. True. मगर perhaps हमारा एक व्यू थोड़ा myopic भी हो जाता है कि हम समझते हैं कि सब हम जैसे हैं. हाँ, और सब हम जैसे नहीं है. सब हम जैसे नहीं है. हाँ बिल्कुल. ना हम सब जैसे हैं. मैंने we live in egalitarian, कोशिश करते हैं जी egalitarian society, मगर 44% of this country is below the poverty line. या हाँ. तो जब आप इस तरह के जोक्स क्रैक करते हो कि ओ तू किड्डा गरीब है, तू कदे गोश्त नहीं खाता और है वो मैं जी गरीब फकीर मजलूम आदमी जी. तो मैं तो ये सोचती हूँ कि जो गरीब है वाकई में गरीब है, राइट. उसे अपना आप क्या लगता है, एक जोक, मजाक,
صاحبہ غریب کی زندگی پوری دنیا میں مذاق ہے, چاہے امریکہ بیٹھا ہو, چاہے پاکستان ہاں بیٹھا ہو, چاہے کمبوڈیا بیٹھا ہو, جہاں جس ملک میں آپ غریب ہیں وہ ملک آپ کے لیے بنا ہی نہیں ہے. ہم پتہ ہے شاید یہ بات کر بھی نہیں سکتے ویسے اتنا کھل کے, کیونکہ ہم غریب ہیں نہیں آنیسٹلی. دماغی طور پہ ہو سکتے ہیں, مالی طور پر فی الحال نہیں ہے, باقی پتہ نہیں فیوچر میں کچھ حرکتیں ہم ایسی کر بیٹھیں گے ضبط ہو جائے ہمارے سارے کے سارے اثاث سے. ٹھیک جی, پاسبل ہے. لیٹس ٹاک اباؤٹ آرٹ اینڈ فیتھ. بالکل. Do you think painting the human form, is it an act of devotion? ہاں, یو کین کال اٹ ایکٹ آف ڈیووشن. کمال قسم کے مارولس قسم کے فیچرز ہیں اور پوری کی پوری انیٹمی ہے. میں بہت ینگ تھی تو آئی یوز ٹو گو ٹو نقش اسکول آف آرٹس. نقش اسکول آف آرٹس ایک اندرون لاہور میں ایک چھوٹا سا امام بارگاہ کے ساتھ ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن ہے, جن کو ایک ٹائم پہ رومی صاحب چلاتے تھے, اب تو ان کا انتقال ہو گیا ہے. تو وہ بہت زیادہ فوکس کرتے تھے فیمیل فارم پہ. وہ کہتے تھے عورتوں کو پینٹ کرو, عورتوں کو ڈرا کرو, سب سے خوبصورت نیچر میں جو اب بڑے طریقے سے, اب ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کو یہ نہیں کہ وہ کسی گندے طریقے سے یہ بولتے تھے کہ عورتوں کو دیکھو یا بات کرو, وہ بڑے ایڈمائرنگ. I've been told God is a woman. You've been told. ہاں, I've been told کہ it's genderless. لیکن چلو ہم ہماری مرضی, ہم جو مرضی سمجھیں. مطلب برتھ کا اگر ہم نے کوئی دیکھا ہے اپنے سامنے پروف, تو وہ تو عورت کے اندر سے ہی دیکھا ہے نا, یا فیمیل باڈی کے اندر سے ہی دیکھا ہے. تو خیر وہ جتنے پیار سے بات کرتے تھے نا فیمیل باڈی کے معاملے میں کہ یار یہ کتنی مارولس چیز ہے, کتنی خوبصورت چیز بنی ہوئی ہے, تب سے میرے بھی دماغ میں یہ چلتا رہا ہے کہ مطلب ایکٹ آف ڈیووشن سے کہ اٹس جسٹ بیوٹیفل ٹو لک ایٹ, اٹس میسمرائزنگ ٹو پینٹ. It is mesmerizing to paint, جی, I agree جی. مگر جی اب یہ بھی تو مانیے کہ جو ہمارے ملا دوست ہیں وہ کہتے رہتے ہیں جی ہیومن فارم کو بنانا ویسے اسلام کے خلاف ہے. کیا آرٹ اور فیتھ میں کانفلکٹ آپ کو نظر آیا؟ بہت زیادہ. کیوں؟ فیتھ وہ والا فیتھ جو ہمیں سکھاتے ہیں, اب پتہ نہیں اصلی والا فیتھ کیا ہے. ایک تو فیتھ ہمیں بچپن میں وہ کریکولم میں سکھایا, ایک فیتھ ہمارے گھر میں ہمیں کٹ کٹ کے سکھایا, ایک وہ جو مولوی صاحب آتے تھے سکھانے. ٹھیک ہے, تو 3-4 اسکول آف فیتھس ہمیں بچپن میں سکھاتے ہیں. پھر ایک فیتھ ہے جو ہمارا خود اندر سے ایک دیا جل رہا ہے جس کو ہمیں پلیس کرنے کا دل کرتا ہے کہ This little light of mine. ہاں مطلب میں آپ کو پینٹ کر رہی ہوں, میں آپ کا پورٹریٹ بنا رہی ہوں, میں بڑے دل سے بنا رہی ہوں, بڑے پیار سے بنا رہی ہوں. میں اپنی دادی کو پینٹ کر رہی ہوں, میں انتہائی عزت و احترام سے, اور سارے میرے ایموشنز ابل ابل کے جا رہے ہیں میں ان کو بناتے ہوئے. کیسے یہ برا ہو سکتا ہے, کیسے اس میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے؟ اور اگر زندہ چیز نہیں بنانی تو پھر تو آپ جانور بھی نہ بناؤ, پھر تو آپ پھول پتے پودے, پھر تو کچھ بالکل صحیح کہا جی. اگر رنگ حرام ہے اور آرٹ حرام ہے تو پھر نیچر کے اندر جو آرٹ ہے وہ بھی سب حرام ہو گیا. سب حرام ہو گیا, وہ بھی زندہ ہیں, وہ بھی سانس لے رہے ہیں, تو پھر آپ بناؤ کیا؟ کچھ بھی نہیں. کیلیگرافی, ٹائلوں کے ڈیزائن, ایبسٹریکٹ شیپس, جیومیٹری, سیکرڈ جیومیٹری. لائک جنہوں نے سیکرڈ جیومیٹری پڑھی ہے وہ تو کہتے ہیں کہ یہ تو مطلب اس میں تو ڈبیٹ ہی کوئی اور چل رہی ہے. ٹرائی اینگل اوپر اس کا جا رہا ہے تو کچھ اور کہہ رہے ہیں, نیچے جا رہا ہے تو کچھ اور کہہ رہے ہیں. مطلب آرٹ تو فیتھ کا ہی پزل مجھے لگتا ہے. مشکل ہی لگتی ہے مجھے اس طرح کے جواب دینا کہ آرٹ یہ ہے اور فیتھ یہ ہے. میری دوست ہے وضو کر کے پینٹنگ شروع کرتی ہے. واہ کیا بات کی جی. اور جوتا نہیں پہنتی, ٹھنڈ میں زمین پہ پاؤں نیلے ہو جاتے ہیں. وہ بسم اللہ پڑھ کے وضو کر کے اپنے اسٹوڈیو میں جاتی ہے, پینٹنگ شروع کرتی ہے, جوتا نہیں پہنتی, کارپیٹ بچھاتی ہے جیسے آپ نماز پہ کھڑے ہوتے ہو. اور پتہ ہے فیمیل سیمی نیوڈ باڈیز پینٹ کرتی ہے. کتنے مزے کی بات. اٹ از این ایکٹ آف ڈیووشن. بالکل عبادت بھی ہے اور آرٹ بھی. اسٹوڈیو تو میرے لیے میرا جینا مرنا, مندر مسجد وہی آپ کا. بالکل جینے مرنے والی جگہ ہے. میں اکثر کبھی دل کرے نماز وغیرہ پڑھنے کا تو وہیں پہ جائے نماز پہ دوبارہ وہیں پہ اسکیچ بک پڑھی ہے, وہیں پہ کوئی کتاب شتاب کھولی ہے, ادھر ہی سب کچھ اسٹوڈیو میں ہی بیٹھے ہوئے. کبھی سر بسجدہ ہوا جو میں تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز. ابو کے ساتھ ایک دفعہ میری بڑی پیاری ڈیبیٹ ہوئی تھی اسی بات پہ کہ ابو میرے اسٹوڈیو میں نماز پڑھنے لگے تو انہوں نے کہا سامنے سے پینٹنگ اتار دو. تو میں نے کہا پیچھے سے بھی وہ آپ کو دیکھ رہی ہے, سائڈ سے بھی دیکھ رہی ہے, بھائی سامنے سے اتار کے کیا مل گیا. ایک چیز یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھ دی عثمان, وہ چیز تو وہی ہے نا, بس آپ کو دکھ نہیں رہی اور آپ کو سکون ہو گیا. آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ. صحیح ہے جی, ہر بندے کا اپنا اپنا سکون ہے جیسے ان کو پسند ہے. بالکل.
Can beauty be spiritual? कैन ब्यूटी बी स्पिरिचुअल? डिपेंड्स आपके लिए स्पिरिचुअलिटी है क्या. मतलब अगर स्पिरिचुअलिटी, अगर आपके लिए आर्ट स्पिरिचुअलिटी है तो आर्ट और ब्यूटी का तो चोली दामन का साथ है. मुझे तो ब्यूटी हर चीज़ में लगती है. मैं तो अब यही भी सोच रही हूँ कि ब्यूटी क्या है. ये आपने मुझे वही कह दिया, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल बट नॉट एवरीबॉडी सीज इट. हाँ, सच में. मतलब मुझे कोई बदसूरत चीज़ बता दें. देखिए जी, कुछ चीजें हैं बदसूरत. जैसे? नफरत, किससे? वायलेंस, किससे? एग्रेशन. किसके अगेंस्ट? Doesn't वायलेंस matter जी. बड़ी खूबसूरत. फिल्मों में वायलेंस क्या खूबसूरत लगती है. जॉन विक देखें, मजा आता है. जी बिल्कुल, मगर वो तो मुझे पता है जी, फैंटेसी वायलेंस है. जो मैं एक बात, वो तो आर्ट वर्क हो गया. जो बॉडी की मूवमेंट है, जो उन्होंने एक दूसरे को कुसुंड मारने हाँ. विदाउट हर्टिंग ईच अदर, हाँ. वो तो बैले स्टाइल हो गया ना जी. ठीक इट्स हो मोर गया. ऑफ अ डांस. ठीक हो गया. लेकिन Can you वायलेंस, call what's happening in Gaza beautiful? Can you call racism beautiful? नहीं, Can you नहीं. call all those negative things? I mean, वो कहते हैं ना, we must not tolerate intolerance. या ट्रू. So, is there? Do you admit as an artist that there is ugliness in the world too? देयर इज. लेकिन मेरा दिल टूटता है अगर मैं कहूँ कि गाज़ा में जो भी हो रहा है, एक बाकायदा पूरी की पूरी कमअकल कौम है जो उसको भी खूबसूरत कह रही है ना. है ना. है जी. हमारे आसपास ही हमें उनके साथ मुंह मारी करनी पड़ती है अक्सर. यही पॉइंट है मेरा कि मतलब एक वाकई सच आप कह रहे हैं, इससे बदसूरत चीज़ शायद ही हमने आसपास अपनी ज़िंदगी में देखी होगी जो गाज़ा में हो रहा है. लेकिन देन देयर आर पीपल नॉट इवन जस्टिफाइंग इट, सेलिब्रेटिंग इट. चलें जी, let's talk about something lighter. Let's talk about लाहौर. क्या लाहौर आपको इंस्पायर करते हैं, थका देता है? लाहौर की ट्रैफिक बहुत थका देती है. लाहौर की ट्रैफिक से मुझे बहुत नफरत है. लेकिन लाहौर में ना एक अजीब सी फड़कती हुई ज़िंदगी है. फड़कती हुई. लाहौर की हर कोने किसी पे. कराची वाले को है ना बताइएगा, वो कहेगा जी लाहौर जैसा स्लो माठा शहर तो देखा ही कोई नहीं. वाकई. देखिए जी, कराची में एक दिन में बंदा 5 काम करता है. हाँ. लाहौर के अंदर बंदा एक दिन में या तो आधा या एक काम करता है, और कभी कभी 2 दिन लग जाते हैं. बट दैट डिपेंड्स. लाहौरी थोड़े से वो लस्सी पीकर लेट जाते हैं ना, तो लस्सी पी के तो ठोस हो जाते हैं जी. उसके बाद वो जमीन ढूंढ रहे होते हैं लेटने के सच लिए. बात. अच्छा आप देखें, एनसीए में आधी जिंदगी तो मैंने एनसीए में डिग्री ली और बाकी की वाकई आधी जिंदगी वो नान चने और वो लस्सियों वाले के हाँ पास जी, जाके बिल्कुल. गुजारी है. हाँ. तो बात बिल्कुल ठीक है. बट मुझे अगेन, मैंने आपको बोला ना, मैं बहुत देहाती इंसान हूँ, तो मुझे लाहौर की ये खा पी कर पड़े रहने वाली थोड़ी आदत स्लो लाइफ ज्यादा पसंद है. स्लो लाइफ मुझे इतनी पसंद है, मुझे बहुत पसंद है स्लो लाइफ. मेरा बस चले हर चीज़ दिन में एक काम करो भाई. एक दिन में एक काम हो एक दिन में सकता एक काम करो, ढंग का करो. ठीक. ये जो मल्टीटास्किंग है ना, हाँ जी. ये मेरी समझ से बाहर है. पता नहीं कौन लोग कर लेते हैं, और पता नहीं सही करते भी हैं कि नहीं करते हैं. पता नहीं जी, पता नहीं जी. मैं तो वही कहता हूँ, अपना पंजाब होवे, कारदी शराब होवे, हाँ. तांदा मंजा होवे, मूली लाल गंडा होवे, मंजे होते बैठा जट बनिया नवाब होवे. नहीं, मुझे पसंद है. मुझे लाहौर की रौनक पसंद है, लेकिन एट द सेम टाइम लाहौर की जिस तरह आबादी ग्रो कर रही है ना, उससे मुझे थोड़ी बहुत उलझन होती है. और लाहौर में जो लाहौरी आपने लाहौर 2050 का प्लान देखा है? नहीं. वाघा बॉर्डर तक लाहौर पहुंच गया वाकई. जी. रूडा से आगे, इधर भी आगे, उधर भी आगे, लाहौर फैलता जा रहा है. Are you okay with that? आई डोंट नो व्हाट टू से. और क्या, अब देखें, जैसे हमारे गांव में अगर ज़मीनें हैं, Okay. अब उतनी ज़मीनें नहीं है, लेकिन मेरे अब्बा का एक बहुत स्ट्रिक्ट सा स्टांस है कि ज़रूरी ज़मीन के ऊपर सोसाइटी नहीं बननी चाहिए. ठीक है, बिल्कुल सही हो गया. जी. अब वो बेचारा अपना छोटा सा तख्ता लेकर बैठे हुए हैं. बिकॉज़ आसपास सारी सोसाइटी है. सोसाइटीज बन रही हैं. ये क्या मुझे आपकी स्टोरी सुना दी है. मैं कहती हूँ बाबा, इस छोटे से तख्ते को बचा के क्या करेंगे हम लोग. लेकिन अब लाहौर ये बदल रहा है. अब ज़रात से आगे आपकी सोसाइटीज़, और दूसरा हम भी तो यही चाह रहे हैं ना, सुकून, दूर बैठ के हमारे हमसाये की चीख हमारे कान तक ना पड़े. राइट. हमें भी तो एक प्रिवेसी के नाम पे थोड़ी सी दूरी चाहिए. और मैं मानती हूँ कि मेरे अंदर भी ये चीज़ है. मुझे भी अच्छा लगता है कोनों में दूर दराज बैठे रहना. लाहौर के कोनों और दूर दराज की बात आप कर रहे हैं, तो मुझे बताइए, लाहौर का आर्ट ये क्या सिर्फ DHA और आर्ट गैलरीज में है, कोई कोनों खुदरों में भी आर्ट नजर आता है लाहौर यार, ये बड़ा अच्छा सवाल है वैसे. पता है, मैं अक्सर, और आजकल तो मैं बल्कि इस फेज़ में गिरी हूँ जाकर कुएं के अंदर, Okay. कि क्या आर्ट मेकिंग और आर्टिस्ट की पहुँच सिर्फ और सिर्फ गैलरीज तक रह गई है. गैलरीज आर लवली, राइट. कमाल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग चला रहे हैं, अक्लमंद लोग चला रहे हैं, लेकिन उसमें एक महदूद किस्म की ऑडियंस आ रही है.
جو بہت ہی پڑھی لکھی باتیں کر رہی ہے اور وہ آپ بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ آپ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ بس کہہ رہے ہیں اس کی بات سمجھ نہیں نہ آئی تو اس کی بات صحیح ہوگی, اس کی بات سمجھ نہیں آئی تو صحیح صحیح ہوگی, ہوگی, جو بڑی عقل مند بات ہوگی جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. مجھے اپنی آدھی باتیں خود سمجھ نہیں تو آتی. بس نہیں تو یہی ہے نا کہ آرٹ جو آرٹ سمجھ نہ آئے وہ زیادہ صحیح ہے. Right. تو تھوڑا سا فیل ہوتا ہے کہ ہمارا لیٹس سے میری امی یا میری ہاؤس ہیلپ جو ہے ان کے لیے یہ آرٹ کیوں نہیں ہے؟ کیا ان کے پاس ٹائم نہیں ہے, یا پھر ان کے پاس دماغ نہیں ہے آپ کہتے ہو, یا ان کی پہنچ نہیں ہے؟ گیلریز کے اندر آپ جاتے ہوں گے عثمان, آرٹ گیلریز کے اندر جی بالکل. آپ کو ایک خاص کلاس سے نیچے کا طبقہ نظر نہیں آتا گیلریز کے اندر. میں ایڈمٹ کرتا ہوں جی ایک خاص کلاس ہی نظر آتی ہے, اس سے کم تر لوگ ہوتے تو اسٹوڈنٹس ہی ہوتے ہیں. ہاں اسٹوڈنٹس ہی ہوتے ہیں, مگر وہ جو خریدنے والے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ ہاں. اکثر 40 کے پیٹے سے اوپر کے لوگ ہوتے ہیں, یا اینڈ یوزلی سکسیزفل. اگر خریدنے کو ہٹا دیں, چلے خرید تو نہیں سکتے نا آپ, سیر کرنے کے لیے بھی آئے ہوئے سیر ہیں, کرنے, وہ پھر ایڈمائر. 50 یا 60 سے اوپر کے ہوتے ہیں بیکاز وہ ہاں. آرٹ کے دل دادا ہوتے ہیں, اینڈ دے وانٹ ٹو سی سم تھنگ نیو. لیکن آپ کو اپنے جیسے تایا تائی پھپھو چاچی ٹائپ کے لوگ جی گیلریز میں کیوں نہیں دکھتے؟ ہم کیا سوچتے ہیں کہ ان کے پاس عقل نہیں ہے, دماغ نہیں ہے, کہ ان کو آرٹ سمجھ نہیں آتی ہے؟ ویسے واقعی ان کو فرق بھی نہیں پڑتا ہوگا آرٹ سے. آپ کے خیال میں کس قسم کے لوگ آرٹ گیلریز جاتے ہیں کس قسم کے لوگ آرٹ گیلریز جاتے ہیں پاکستان میں؟ پاکستان میں وہ جو آرٹ کو افورڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, وہ ایک تو جو کیٹیگری وہ ہو ایک تو گئی, وہ کیٹیگری ہو گئی. ایک کیٹیگری کے اسٹوڈنٹس کے جو کہ آرٹ سیکھ رہے ہیں, ان کو ہوم ورک ملا ہے اس گیلری میں جاؤ نوٹ لکھو. ہاں نہیں, کچھ خود بھی جانا چاہتے ہیں, کچھ لنکس بنانے جا رہے ہیں, کچھ ٹھیک ہے. اپنے دوستوں کے شو پہ جا رہے ہیں. میں نے بھی ابھی اپنے دوستوں کے شو پہ جانا ہے. کوئی ایک آدھ ہے جو ایڈمائر کرنے بھی جا رہا ہے کہ مجھے واقعہ یاد آ گیا. اوکے. ایک پینٹنگ میں نے ریسنٹلی بنائی نمائش کا گیلری ہے لاہور میں, تو وہاں پر میں نے باقاعدہ لوگوں کو ٹائم دیا کہ 2 ہفتے کے لیے یہ شو لگ رہا ہے, آپ روز آئیں, مجھے میسج کریں اور میں روز آپ سے ملنے آؤں گی. بڑا اوپننگ پہ تو رش ڈلا ہوتا ہے, سمجھ نہیں آتی. تو ایک شخص آیا اور اس میں نے پینٹنگ میں نا جالی بنائی ہوئی تھی, جو پرانے گھروں کے اندر وہ ایک نہیں وہ امبی والی جالی بنتی تھی, میں نے وہ پینٹ کی ہوئی تھی. تو وہ شخص آیا اور وہ بہت کرٹیک دے رہا تھا مجھے جالی پہ کہ یہ آپ نے ڈسٹینس صحیح نہیں رکھا, یہ جوڑ اس طرح لگتا ہے. اور پھر میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا جی آپ کرتے کیا ہیں؟ اس نے کہا میں ویلڈر ہوں, میں جالیاں ویلڈ کرتا ہوں. ویری انٹرسٹنگ ہے نا. ہاں. اب وہ اس نے کہا میں نے انسٹاگرام پہ آپ کی پوسٹ دیکھی کہ ایک لڑکی جالی پینٹ کر رہی ہے, میں نے وہ دیکھا گیلری آپ نے جو ٹیگ کی ہوئی تھی وہ میری ورک شاپ کے پاس تھی. اچھا. تو میں نے سوچا میں ذرا دیکھ کر آتا ہوں یہ جالی صحیح پینٹ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی. اوکے. اور پھر اس نے کیا بتایا صحیح پینٹ کیوں نہیں ہوئی ہوئی؟ وہ اس نے کہا آپ نے کبھی جالی ویلڈ کی ہے, آپ نے کبھی دیکھا ہے کیسے؟ بٹ انٹرسٹنگ, میں نے ویلڈر کو آرٹ گیلری میں اس دن پہلے دن دیکھا, اس کو بھی مزہ آیا ہوگا, ورنہ ہم کہاں بلا رہے ہیں. آپ نے دیکھا کوئی موچی دھوبی ویلڈر آرٹ گیلری کے اندر؟ ان کی بھی تو گیلری ہے, اوپن انویٹیشن ہے. مجھے بڑا مزہ آیا اس دن. میں نے کہا یار یہ ویسے ذلیل تو صحیح کر کے گیا ہوگا اپنے طریقے سے. مگر دیکھیے جی, اگر سپوز کوئی موچی کوئی دھوبی اس گیلری میں نمبر 1 سیکورٹی گارڈ انٹر نہیں کرنے دے گا اسے. وہ آ گیا تھا ویسے, الحمدللہ آ گیا جی, اچھی بات ہے. وہ آ بھی جاتے ہیں تو کیوریٹر کو گھاس نہیں ڈالیں گے. ہاں شکل دیکھ کے, شکل دیکھ کے. کیا وہ شیکسپیئر نے کہا تھا کلوتھنگ آف پروکلیمز دی مین. جو بندے نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں ہم ازیوم کر لیتے ہیں بندہ یہی ہے. آپ اس کے پیچھے ہاں آف کورس اگر کوئی کانورسیشن ہوئی کہ جی کدھر آ رہے ہیں تو شاید اور چیزوں سے پہچان لیں جی کہ دس پرسن از ناٹ ریلی سپوز ٹو بی ہیئر. لیکن عثمان, ہاں جی, آپ کی گیلری میں ایگزیبیشن لگی ہوئی ہے اباؤٹ ڈفیکلٹیز آف پور پیپل, یا پھر ہے بہت تلخ بندہ ہے مزدور کے اوقات. ہاں اس طرح کی بڑی ایگزیبیشنز ہم نے دیکھی ہیں جی. کہ جی وہ پاکستان میں مزدوروں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, چائلڈ لیبر یہ ہو رہا ہے. 4 لوگ آئے, اچھی سی چائے پی, پینٹنگس کو دیکھا, ایڈمائر کیا, چلے گئے. نہ مزدور گیلری آیا, نہ وہ چائلڈ لیبر والا بچہ گیلری آیا. وہی والی بات ہے, وہ ویلڈر آ گیا ایک, لیکن وہ تو خود ہی آ گیا نا. تو یہ تو ہمارا کتنی زیادہ ہپوکریسی ہے. اینڈ اگین آئی لو گیلریز, آئی ورک ود گیلریز اونلی. میں اپنے آپ پہ کام نہیں کرتی. بہت اچھی کچھ گیلریز ہیں جن کے ساتھ میں کام کرتی ہوں, لیکن یہاں پہ ایک آواز ہمیشہ ٹک ٹکی کرتی رہتی ہے کہ اف I invite my female friends, I invite my family female friends to my shows, کیونکہ میں انہیں کی بات کر رہی ہوں. اب ایسا نہیں ہو سکتا امی زندہ ہوتی, امی گیلری پہنچی ہوتی. دیکھیے جی میری ایک فیمیل فرینڈ ہے, شی از ناٹ اے NCA گریجویٹ, ٹھیک ہے, اینڈ آرٹسٹ ہے. شی سیز کہ پاکستان میں جو گیلری کلچر از بیسکلی ایلیٹ کلچر. ہاؤ ڈو یو ریسپونڈ ٹو دیٹ؟ آرٹسٹ ایلیٹ میں سے کم ہے. آرٹسٹ کا تعلق میڈیوکر طبقے سے ہے
آرٹ جو بنا رہا ہے وہ ہو سکتا ہے ایلیٹ بھی ہو، لیکن آپ کے بہت زیادہ آرٹسٹ بڑے ہمبل بیک گراؤنڈ سے اٹھ کر آئے ہیں، لیکن چونکہ آرٹ مہنگی اتنی ہے اس کو افورڈ ہی ایلیٹ کر سکتی ہے، تو وہ اس کو جو گیٹ کیپ کر رہی ہے وہ ایلیٹ ہی کر رہی ہے. اب آپ لاکھوں کی پینٹنگ جا کر اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ 1 لاکھ کمانے والا بندہ جس نے 4 بچوں کو پالنا ہے اور اپنی بیوی کا بھی خیال رکھنا ہے، وہ 1 لاکھ کی پینٹنگ یا 2 لاکھ کی پینٹنگ اٹھا کے گھر لے آئے گا. بہت ہی ریئر کیسز ہوتے ہیں جس میں ویری انلائکلی. یہ کوئی بندہ جو کہ 5 لاکھ مہینے کما رہا ہے وہ شاید اس مہینے وہ بھی سوچے گا، شاید سوچے گا. تو ہاں آرٹ، اور آئی تھنک پوری دنیا میں Of course, it's always been an upper middle class pursuit. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. It's an elite thing. لیکن آرٹسٹ کی اگر آپ حلیے دیکھیں اور حالتیں دیکھیں اور اسٹوڈیوز دیکھیں تو ان سے زیادہ فقراہٹ آپ کو کہیں نظر نہیں آتی. پڑے ہوتے ہیں کسی کونے پر آدھے چائے کا کپ اور آدھا رس کہیں. ہم نے بات بھی اس طرح شروع کی تھی، starving artist is starving for a reason. ہاں کوئی وجہ تو ہوگی کہ starving artist starving. مجھے تو واقعی میں لگتا ہے کہ ہماری ٹریننگ ہی اس طرح کی آرٹ میکنگ از اے ویری ہمبلنگ پروسیس. یہ ٹھا سے زمین پہ گراتا ہے آپ کو. جب آپ کی چیز نکل نہیں رہی ہوتی، بن نہیں رہی ہوتی، آپ پچھتا رہے ہوتے ہو، رو رہے ہوتے ہو، چیخ رہے ہوتے ہو، وہ آپ کے اندر ساری ایگو، شان و شوکت کو ختم کر کے زمین پہ پھینکتا ہے آپ کو. مجھے تو یہ لگتا ہے، میں اپنی گیلری میں مذاق نہیں کر رہی، میری اور ایک گندے گدے میں کوئی فرق نہیں ہوتا جو میری حالت ہوتی ہے. بھائی کیا فائدہ وہ مینیکیور پیڈیکیور کرانے کا، ہاتھوں کے اندر پینٹ چلا جاتا ہے، ناخنوں کے اندر چلا جاتا ہے، گندے ہو جاتے ہیں، بالوں پہ پینٹ لگ جاتا ہے، منہ پہ پینٹ لگ جاتا ہے. I remember on my بارات I was painting، اور وہ جو پارلر والی بنتی صبح I was panicking، تو that's how I deal with it. تو مجھے کہہ رہی تھی کہ کیا آپ کی ناخنوں میں میل ہے؟ میں نے کہا میل نہیں ہے بھائی، پینٹ ہے. وہ سوچ رہی تھی کہ گندی غلیظ لڑکی جو کبھی نہاتی نہیں ہے، یہ کیا ہمارے اتنے بڑے پارلر میں اٹھ کر آ گئی ہے. تو وہ میں اس کو اب کیسے سمجھاتی. آپ نے یہ شہر کی گرد میں بھی کوئی رنگ چھپا دیکھا ہے؟ اس شہر کی گرد میں؟ ہاں جی، بیکاز ایک ہی بار جہاں تک پہنچ گئی ہے، مجھے اس کو پینٹ کرنے کا فائدہ رہا ہے اب. نہیں یار، آج کل تو مجھے بس دھواں از اے کلر لائک فار می. پتہ نہیں کیا ہے وہ، اب مزہ نہیں آ رہا دیکھنے کا، جانے کا، گھومنے پھرنے کا. اتنی میری عادت ہے این سی ایم میں صبح مال پہ تھوڑا بہت چہل قدمی کرنے کی، مجھے بہت پسند ہے مال روڈ، لیکن ابھی پھیپھڑوں تک پہنچ رہے. قسم سے اس وقت تو حالات ہی تباہ ہو گئے. Luckily we have a woman in charge of Punjab. I'm sure she'll do something really well about it. I mean, اس کو کوئی delicate hand چاہیے. This needs a lady's touch. Oh, why would you say that? Because میں بڑا gender biased آدمی ہوں. Really? ہاں جی. اور اسی سلسلے سے ایک سوال پوچھنا ہے، کیا آپ کے آرٹ کو کبھی کسی نے اس طرح کہا ہے کہ یہ لڑکی کا آرٹ ہے؟ ہاں بہت دفعہ. کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ بہت دفعہ. آپ بتائیں. بالکل ظلم ہے یار، آرٹ تو آرٹ ہوتا ہے، سب جینڈر کیوں سائن کر رہے ہیں؟ ہاں نہیں، بہت دفعہ. آپ یقین کریں جب تک مجھے بتایا نہیں گیا تھا کہ داوید کا جینڈر کیا ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ داوید نام جو ہے لڑکے کا ہے لڑکی کا ہے. پتا لگا تو پتا لگا نا جی. سو آپ کے آرٹ کو ایسا دیکھا گیا ہے جینڈر بائس کے ساتھ؟ بہت زیادہ. ہمارے یہاں سب سے مزے کی، جو آپ نے کسی خاتون کو گرانا ہو نا، جو بیچاری تم نے دیکھا یہ کنڈیشننگ، منہ پہ یہ لفظ آتا ہے جی، اٹھ کر بول رہی ہے کہ یہ پرابلم ہے، یہ مسئلہ ہے، میں اس سے روز گزر رہی ہوں، مجھے اس پہ بات کرنی ہے. میرے سے زیادہ سچ بات کون کرے گا نا. مطلب آپ کو نہیں پتا کہ میری باڈی میں رہنا کیسا ہے، میری باڈی کو اس سماج میں رہنا کیسا لگ رہا ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہو یار تم لوگ کے رونے ہی ختم نہیں ہو رہے، ان عورتوں کی کمپلینز ہی ختم نہیں ہو رہی ہیں، کسی وجہ سے ختم نہیں ہو رہی، کسی وجہ سے وہ کمپلین کا پٹارا بھرتا جا رہا ہے. اور دیر از دس طبقہ مردوں کا زیادہ تر جو بیٹھ کے بس یہ کہہ رہے کہ بھائی کتنی دیر اس پہ رونا ہے، کتنی دیر اس پہ بات کرنی ہے، سمجھ آ گئی بایولوجیکل ایشوز ہے سماج میں، یہ ہے وہ ہے. یہ کوئی بریکنگ نیوز ہے، ہیڈ لائن ہے کہ میں نے آج دی تو کل یہ بورنگ ہو جائے گی، پرسوں مجھے کوئی اور چلانی ہے. مجھے تو اچھا مجھے یہ بھی بہت لگتا ہے کہ اس کو بھی نا بہت گلوریفائی کر کے پریزنٹ کیا جاتا ہے، لائک فیمیل سفرنگ کو گلوریفائی کر کے پریزنٹ کیا جاتا ہے. دیکھیے ہمارے ڈراماز، ہمارے by the way allow me to clarify I'm not gender biased, or at least I hope I'm not gender biased. ہمارے ڈراماز اب دیکھیے، ہمارا آرٹ ورک دیکھیے، روتی ہوئی عورت، دکھی عورت، یا چیختی چنگھاڑتی پاگل عورت، that's the stereotype we play with. ہمارے پاس ابھی بڑے تھوڑے ایسے ایگزامپلس ہیں کہ یار یہ عورت ہے جو کہ ایک اسٹیبلشڈ آفیسر ہے آف وہ شوز اب بیکم اے ہائی لائٹ شو کہ یار یہ عورتوں کی آزادی کا شو ہے. ایسا کیوں ہے؟
مجھے تو ویسے ابھی آپ کے اس اسٹیٹمنٹ میں سے میں نکال رہی ہوں کہ اچھا چلے آپ نے دکھی روتی ہوئی عورت کو دکھانا ہے, Right. دکھا لو, Right. کیونکہ ہیں بھی Right. آپ کے آس پاس, Right. اس کو صحیح طریقے سے دکھاؤ نا پھر. اچھا may I ask you one thing, یار course. پوڈ کاسٹ آپ کی ہے, آپ نے شوخ رنگ کتنے ہیں آپ کی وارڈروب میں؟ 3-4 ہیں جی. کون کون سے؟ پنک ہے, پیچ ہے, پرپل ہے, برائٹ گرین ہے. 3-4 ہی ہوں. آئی ایم سو گلیڈ, کیوں جی؟ آئی ایم ویری گلیڈ, بیکاز آپ کو آدمی ملتے نہیں ہیں شوخ رنگوں کو پہنتے, جویلری پہنتے ہوئے. مجھے جارج ارمانی نے کہا تھا ڈونٹ بی افریڈ ٹو ایڈ کلر ٹو یور وارڈروب, اور میں نے کہا جارجو کہہ دیا آپ نے. لیکن آپ نے کبھی پہنتے ہوئے یہ سوچتے ہیں آپ کہ اچھا میں لاہور میں اب یار یہ میں شاکنگ پنکی کلر کی شلوار قمیض پہن کے نکل رہا ہوں؟ موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. If I'm going on a date, if I'm going to see someone, why not? I'll wear a brighter color. موسم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ساتھ کیا پہن رہا ہوں, گھڑی کیا پہن رہا ہوں, all those things play into what you're going to wear. پھر آپ نکل گئے ہیں اس سوچ میں سے, مطلب آپ اس ڈر میں سے, اللہ کا شکر ہے جی آپ نکل گئے ہیں اس ڈر میں سے. لیکن اب آپ یہ جو بات کر رہے ہیں نا کلچر میں, ہماری تو کنڈیشننگ اتنی اسٹرانگ ہے کہ پنک, لائک پنک کلر, آدمی کتنے ہمیں دکھتے ہیں پنک کلر کی شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ اور ٹوپی پہنے ہوئے, پگڑی پہنے ہوئے, ٹائی پہنی, جب بھی پہنی پنک پہنی, it looks so nice. یار پھر وہی نا, آپ بہت ہی آٹے میں نمک کے برابر کوئی ایک آدھ نکل آئے ہیں. مینوفیکچرنگ ڈیفالٹ ہے اس کے اندر. ہاں لیکن نہیں, اس پہ تو ایک اور ہی پوری شام ہو جائے گی اگر ہم کپڑوں کی ریپرزنٹیشن کی بات کرنا شروع کر دیں ود جینڈر. شیکسپیئر نے کہا تھا جی کلوتھنگ پروکلیمز دی مین. اگر آپ کپڑے کسی قسم کے پہن رہے ہیں, اس زمانے میں جو لکڑ ہڑ کا پرٹیکولر ڈریس ہوتا تھا, اگر آپ ڈاکٹر تھے آپ کے جسم پہ خون لگا ہوتا تھا, اگر آپ کسائی ہیں تو آپ نے گیپرن پہنا ہوا ہے, لوہار ہے آپ نے کچھ اور پہنا ہوا ہے. کلوتھنگ جو آپ نے سامان اٹھایا ہوا ہے پروکلیمز ہو یو آر, یو آر این آرٹسٹ. آئی ایم این آرٹسٹ. بٹ میں اب اگر آپ مجھے پرسوں دوبارہ کہیں کہ اچھا ثنا آؤ ذرا چائے پیتے ہیں, تو ہو سکتا ہے میں ابایا پہن کے آ جاؤں, میرا دل کر رہا ہے. یو آر این آرٹسٹ, ابایا پہن. آئی ایم این آرٹسٹ, میرا دل کر رہا ہے. بٹ یہ آزادی کتنوں کے پاس ہے کہ آج میں ابایا پہنوں گی, کل میں ٹاپ پہنوں گی, پرسوں میں کچھ نہیں پہنوں گی. تو مجھے نہیں پتا یہ آزادی بہت کم لوگوں کے پاس ہے. انفیکٹ میرے خیال میں کسی انسان کے پاس نہیں ہے. دیکھیے جی, وی ہیو ٹو ویئر ٹاپس. ابھی تک پاکستان میں وہ لا نہیں آیا کہ یو نو وی کین گو اباؤٹ ٹاپ لیس. ہاں, بٹ ادر دین دیٹ ایک سیمبلنس کہ میں کیا کر سکتا ہوں کیا نہیں کر سکتا, ہر انسان کو پتا ہے. given the cultural constraints they have, given the family constraints they have, فیملی کے اندر رہتے ہوئے you can't bite the hand which feeds you. کوئی لڑکی اگر ڈیپینڈنٹ ہے اپنے خاندان پہ, آپ اسے کیا کہیں گے؟ اگر تمہارا باپ کہہ رہا ہے بایا پہنو, اس کے خلاف ریوولٹ کر دیں, نہ پہنو. How would you deal with that? آپ کی اسٹوڈنٹ میں کوئی آتی کہتی ہے جی میں بایا اتارنا چاہتی ہوں, ابا کہہ رہے ہیں پہنو, what would you say to her? میں اسے کہوں گی کہ دیکھو میرے سامنے بالکل اتار دو, یہ دس از اے سیف اسپیس, جو پہننا ہے میرے سامنے وہ کر دو. As a teacher, encourage hypocrisy. اوف, سچ میں جتنا مرضی مجھے آپ کہہ دیں کہ غلط ہے. ہپوکریسی اس لیے کیونکہ پاکستانی عورت رہتی ہی ہپوکریسی. چلیں وہ سیف اسپیس ہے اس کے لیے, آپ نے کہا میرے سامنے اتار دو, اور پھر جا کے آپ اسی اسپیس سے اس کو وائلنٹ کر کے یوٹیوب پہ بتا دیجیے کہ یہ بندہ جو ہے میرے سامنے پردہ نہیں کرتا. یار اگر تو اس کی کاسٹ اس کی جان ہے نا اس بچے کی, تو پھر تو میں کہوں گی کہ پھر یہ ابایا نہ اتارو. تمہارے پاس یہ کرنسی ہے ہی نہیں. بیلنس دیکھتی کہاں پہ, کاسٹ کہاں پہ اس کی جان ہو سکتی, کاسٹ کہاں پہ نہیں ہو سکتی. یار دیکھیے میں تو چلے کاسٹ ہے, ابا تھپڑ مار دیں گے اگر ابا کو پتہ لگ گیا کہ کالج میں وغیرہ بھاگ کے پھرتی ہے, تھپڑ مار, از دیٹ ایکسیپٹیبل؟ نہیں. تو پھر کہاں پہ کاسٹ ہے جو کہ میں آپ کہیں گی ایک طرف جان سے لے کے جا رہے ہیں, تھپڑ مار رہے ہیں, وائلنس ہو رہی ہے, اٹیمپٹ ٹو کل ہو رہا ہے. وہ جو پاکستان پینل کوڈ کے تو 17-18 چیزیں لکھی ہوئی ہیں, گالم گلوچ سے لے کر یو نو واٹ از ایکسیپٹیبل فار یو. یہ تو اس بندے پہ ڈپینڈ کرتا ہے. میں نے آہستہ آہستہ اپنے گھر میں ایک رواج شروع کیا کہ ہاں ٹھیک ہے, دوپٹے کا تعلق میری عزت سے نہیں ہے. دوپٹہ ایک باقاعدہ میرے لیے ایک وہ تھا, پھندے کی طرح مجھے دکھتا تھا کہ ایک پیس آف کلوتھ کتنے گز کا, 2-1.5 گز کا پتہ نہیں کتنے کا ہوتا ہے دوپٹہ, اس کو میرے پہ آیا عزت دار, اترا گندی لڑکی, مطلب ایسے رائٹ. تو میں تو بہت آرام سے اس چینج کو انجیکٹ کرتی رہی اپنے گھر والوں کے ارد گرد, یا ایون اپنے لیے بھی, خود کو بھی یہ سمجھانا کہ ثنا آرام سے, میں چیخ کر کروں گی نا تو آگے سے بھی ریئیکشن بہت اسٹرانگ آئے گا, کیونکہ دس از یو ورسز اے لاٹ آف پیپل, لائک اے پراپر پورا فیملی اسٹرکچر. سو اگر کوئی میرے پاس بچہ بھی آتا ہے, اسٹوڈنٹ بھی آتا ہے یہ کہنے کے لیے, تو میں اسے کہتی ہوں کہ یار اچھا اف یو کین ریبیل ایک دم سے,
کہ میں آج سے اتار رہی ہوں ابایا اور نہیں پہننا چاہ رہی, لیکن آگے سے واقعی اگر تمہیں ڈانٹ دیا, روٹی نہیں دی, کھانا نہیں دیا, چھت چھین لی, بند کر دیا, تمہیں NCA سے ہی نکال لیا, آنر کلنگ ہو گئی جی, کیا کریں گے؟ آنر کلنگ ہو گئی بھائی, تو پھر پہن لو یہ. اینڈ اٹ بریکس مائی ہارٹ ٹو سے دس, لیکن آپ کو وہ چوز کرنا پڑتا ہے تھوڑا سا, کہ تھوڑا سا بریدر, اچھا یہ آکسیجن ماسک ہے یہ ہمارا تھوڑا بہت. میں تو سوچتی ہوں میں نے آدھی زندگی اتنی خاموش گزار کیسے دی, کہ جو جس نے کہا ہے وہ پہن لو, جو جس نے کہا ہے وہ کھا لو, جدھر جانے کو کہا ہے وہاں جام مر جاؤ. مرنے سے یاد آیا جی, میرا ایک میل آرٹسٹ فرینڈ ہے, خاصا بھوک مر رہا ہوتا ہے, جیڈڈ بھی ہے تھوڑا سا. کہتا ہے جی کہ فیمیل آرٹسٹ کو ویزیبلٹی ملتی ہے بیکاز آف فیمنزم, ناٹ بیکاز آف میرٹ. ہاؤ ڈو یو ریسپونڈ؟ فیمیل آرٹسٹ کو ویزیبلٹی ملتی ہے بیکاز آف فیمنزم, ناٹ بیکاز آف میرٹ. اور کس قسم کی ویزیبلٹی ملتی ہے یہ بھی تو دیکھیں نا. ہم لوگوں کو بڑی کنٹروورشل ویزیبلٹی ملتی ہے. آپ کے کتنے میل آرٹسٹ ہیں عثمان جو فیمیل باڈیز پینٹ کرتے ہیں, بڑے رسپیکٹڈ ہیں جی, بہت نام ہے جی, جو کہ بہت ایک بہت سینشول طریقے سے, بہت سیکشول طریقے سے فیمیل باڈیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور آپ ناچتے ہو ان کی ایگزیبیشنس پہ جا کر, آپ کہتے ہو کمال ہے, لیجنڈری آرٹسٹ, سب کچھ فٹ ہے, صحیح ہے. لیکن جب ہم پینٹ کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے وہ یہ فیمنسٹ فائدہ اٹھانے آ گئی. ایک تو میں اپنا ہی فائدہ اٹھا رہی ہوں, آپ کو اس سے مسئلہ ہے, کوئی اور میرا فائدہ اٹھا رہا ہے تب آپ کو مسئلہ نہیں ہے. آپ اپنے آپ سے جو فائدہ اٹھانا چاہیں وہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے, بالکل جھوٹا ہے, بالکل. سیریسلی, کہ مطلب کانسٹنٹلی آپ نے بس جوڑا ہوا ہے کہ یہ فیمنسٹ اس سے بھی فائدہ اٹھانے آ گئی, اس سے بھی فائدہ اٹھانے. ابھی بھی آپ ہمارے فائدے دیکھ لو کہ اچھا فیمنزم ہمیں بہت ایج دیتا ہے, اس کے علاوہ آپ ہمارے نقصانات کی اگر لسٹ نکال کر دیکھو نا تو وہ کاغذ ختم ہو جائیں گے. کیا مطلب نقصانات؟ نقصانات یہ کہ اگر ہمیں یہاں پر فائدہ ہو رہا ہے فیمنزم کا, فیمنزم جہاں پر اپلائی نہیں ہو رہا وہاں پہ جو نقصانات ہو رہے ہیں نا ہمارے, اس کی ایک دفعہ لسٹ بنا کر دیکھو. فار ایگزامپل جن گھروں میں فیمنسٹ آئیڈیالوجی نہیں ہے, رائٹ, جہاں پر ایک بہت پیٹریارکل میش کے اندر ایک سسٹم چلتا جا رہا ہے, وہاں پہ عورت زندہ انسان ہے, وہاں پہ واقعی چوزے کی طرح وہ بس پیدا ہوئی ہے, کھلا پلا کے بڑی ہوئی ہے, اور پھر اس کو مطلب وہیں پہ پال پوس کے وہیں پہ مر جاتی ہے. لائک you realize that is the majority of Pakistan. For most of Pakistan, the word feminist is a bad word. پتہ نہیں کیوں, شاید لگتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم آپ کے خلاف کچھ کر رہے ہیں. نہیں جی, اور بڑے مطلب ہے کہ نہیں, نہ صرف لوگوں کو خلاف لگتا ہے وہ جو آپ نے پہلے کہا تھا جی کہ وہ آپ میں سے باہر ہو گئے, کچھ کنٹرول میں نہیں رہا. Like it really gives it a bad name. مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ فیمنزم کا یا فیمنسٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں اب ہر مرد سے لڑائی لڑنے جا رہی ہوں. میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ میری چائے کے کپ میں اتنی چائے ہے اور آپ کے چائے کے کپ میں اتنی چائے ہے. میں بھی پوری ڈیزرو کرتی ہوں اور آپ بھی پوری چائے ڈیزرو کرتے ہیں, کیونکہ میں بھی اتنا ہی پڑھ کے آئی ہوں, اتنی محنت کر کے آئی ہوں, اتنی جان مار کے آئی ہوں, آپ بھی. میں تو بلکہ یہ کہتی ہوں کہ جو میری باڈی کی بایولوجی چل رہی ہے نا اندر, وہ آپ کی ابھی نہیں چل رہی ہے. آپ کو درد کا نہیں پتا, اس طرح انٹرنل پین کا نہیں پتا ایز اے مین. اور میں آپ کو اکیوز نہیں کر رہی, میں تو صرف ریالٹی بتا رہی ہوں. I agree جی, ایز اے مین absolutely you're right. I have no idea کہ آپ کی پین کہاں پہ اور کس لیول پہ ہے. Only you can say آپ کی پین کیا ہے. ہاں, ابھی کچھ پرسوں ہی آئی واز ٹاکنگ ٹو مائی پارٹنر کہ وہ مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ ہاؤ ڈو وی اپلائی دیز چینجز اپنی فیملی کے اندر نا. اٹس ویری ڈیفیکلٹ, کیونکہ آپ کی لینگویج ہی نہیں ہے ہمارے مردوں کے پاس. جو اچھے مرد کوشش بھی کرنا چاہ رہے ہیں ان کی بھی لینگویج نہیں ہے. تو میں نے کہا یار چھوٹی چھوٹی چیزیں غور کرنا شروع کرو کہ رمضان میں آپ کے گھر کی ساری عورتیں 30 کے 30 دن کیوں اٹھ رہی ہیں, کیسے اٹھ رہی ہیں. پاسبل بات آپ کو پتہ ہے, ہر مرد کو پتہ ہے, خصوصاً جس مرد کی شادی ہو گئی ہے ان کو پتہ ہے کہ 30 دن وہ عورت نہیں اٹھ سکتی. آپ کی امی بھی اٹھ رہی ہیں, آپ کی بھابھی, بیٹی, بہو سارے اٹھ رہے ہیں اور 30 کے 30 روزے رکھ رہے ہیں. آپ نے خیال کیا کہ یہ کسی نہ کسی دن اس کی چال میں تبدیلی ہوگی, یا یہ تھکی ہوئی لگے گی, یا یہ پریشان لگے گی. میں نے کہا یار شاذب یہاں سے بات شروع کر دو کہ خود دھیان رکھنا شروع کر دو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا. اور پھر مجھے تو وہ جو اگین دس از ناٹ اونلی مین, فیمیل آر فلیگ بیئررز آف پیٹریارکی, ویمن آر فلیگ بیئررز آف پیٹریارکی, a lot of women, because it has nothing to do with gender. Of course. It's power and politics سارا کا سارا. It's class. ہاں. میری ایک فرینڈ ہے جو بھی آرٹسٹ ہے, وہ کہتی ہے ہمارے میل آرٹسٹ بھی فیمنسٹ ہوتے ہیں جب تک ان کا بریک اپ نہیں ہو جاتا.
آپ نے اس بات کو کیسا پایا؟ دیٹس ویری انٹرسٹنگ. جب تک ان کا بریک اپ نہیں ہوا یا تھوڑا سا تو اب کنڈیشننگ وغیرہ ہمارے اندر تو اب ہے, تھوڑا سا تو کمپلین الاؤ بھی ہے. دیکھیں میں اگر یہاں بیٹھ کے آپ سے کہہ دوں تھوڑا سا جائز ہے, تھوڑا سا جائز ہے, تو پھر وہ تھوڑے سے کی لمٹ کیا ہے جی؟ تھوڑے سے کی لمٹ یہ ہے کہ اگین ہیٹ اسپیچ. آپ کسی کو آپ کہہ رہے ہو کہ چھوڑ کے چلی گئی, عورت تو ہوتی ہی ایسی ہے, آپ نے کہہ دیا, میں کہہ رہی ہوں آپ سے, آپ نے کہہ دیا, چلو ٹھیک ہے, میں نے ایک دفعہ اپنے میل فرینڈ کو بیٹھ کر کہہ دیا کہ اچھا یار اس کا دل بہت ہی گندا ٹوٹا ہوا ہے. یہ پرائیویسی میں آپ بیٹھ کے جو مرضی بول دیں وہ تو سیف اسپیس ہے نا, اگر آپ یار دوستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں یہی میں کہہ رہی ہوں. اگر آپ ٹی وی پہ آ کے بولنا شروع کر دیں جس طرح وہ ہمارے خلیل الرحمان قبر صاحب جو کہتے رہتے کہ عورت, پھر یہ ہیٹ اسپیچ بن گئی, پھر تو آپ کی ٹانگیں ٹوٹنی چاہیے بھائی. Do you consider Khalil Rahman Sahab to be giving hate speech? I don't understand کہ لوگ ابھی بھی ان کی طرف بھاگتے کیسے ہیں. مجھے ویسے کوئی سمجھا دے, مطلب ایک بندہ آ کر کانٹروورشل بیانات دیتا ہے ٹی وی پر, باقاعدہ بدتمیزیاں کرتا ہے, تھوکتا ہے ایک خاص جینڈر پر, اور پھر اس کے بعد وہ کوئی ڈرامہ لکھتا ہے اور پھر سارے لوگ پھر بھاگے چلے جاتے ہیں اس کے پیچھے. کیوں؟ کیونکہ اس کی رائٹنگ سٹائل, عثمان آپ نے بھی پڑھتے ہیں کتابیں, ہمیں اتنا تو پتہ ہے کہ اس طرح کا رائٹنگ سٹائل کوئی بڑا انوکھا اور بڑا کوئی کمال طریقہ نہیں ہے. بیٹھ کر آپ نے بس ہر چیز کو گلوریفائی کرنا ہے. وہ میں نے اس دن اتنے مزے کی میم دیکھی کہ وہ جس قسم کی کیریکٹرز لکھتے ہیں, دے جسٹ گلوریفائی ایوری تھنگ. اچھا چائے تم نے پی لی تو کیا لگا تم کو عثمان؟ چائے لگی جی, اور کیا لگا؟ مطلب اس طرح کون کرتا ہے ایسی باتیں؟ کوئی نہیں کرتا. کون کرتے؟ اور پھر وہ کوئی اس طرح کا اس کو لکھتے ہیں ڈرامہ, اور پھر آپ کے لوگ عجیب پھول جاتے ہیں, پاگل ہو جاتے ہیں. کیوں؟ یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو اپنے ابھی بات کی انٹرنلائز پیٹریارکی کی, ہم وہ کچھ ایسا سوچتے ہیں کہ وہ آئیڈیاز ہمارے دماغ میں رچ بس گئے ہیں, اینڈ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو گیٹ رڈ آف دوز آئیڈیاز. اور ان آئیڈیاز کو کوئی ہمیں پیار سے ری انفورس کرے, ول جمپ آن اٹ. پیار سے ری انفورس کرے. میں نے وہ ان کا, میں ڈرامہ کوئی دیکھتی نہیں ان کا, لیکن میں نے بھی چلتے پھرتے ہی سنا کہ اچھا بھائی انہوں نے تو بہت ماڈرن ڈپکشن کیا ہے عورت کا. وہ تو ان کی فیمیل لیڈ سگریٹ بھی پی رہی ہے اور گالی بھی دے رہی ہے. میں نے کہا پتہ ہے میں دیکھنا چاہ رہی ہوں کہ وہ سگریٹ فیمیل لیڈ جو ماڈرن ہے اس کا مطلب ہے وہ سگریٹ پیتے گالی دیتی ہے. یہ اگین لحاف میں چھپا ہوا یہ بھی ایک طرح سے انسلٹ ہی ہے. آپ اس کو دکھا پھر بھی نارمل نہیں رہے ہو, آپ اس کو دکھا رہے ہو کہ یہ بدتمیز لڑکی ہے, آوارہ لڑکی ہے, ہاتھ سے چھوٹی ہوئی ہے, تو یہ سگریٹ بھی پی رہی ہے اور یہ گالی بھی دے رہی ہے. بالکل. لائک آئی ہیو سین ونڈرفل جنرس امیزنگ ویمن اسموکنگ. کیا آپ کا آرٹ پاکستانی آرٹ ہے یا آپ اسے یونیورسل آرٹ کنسیڈر کریں گے؟ اچھا مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ نیشنلٹی اس پہ اس طرح چپکتی ہے اف اٹ ہیز سم تھنگ ٹو ڈو ود یور نیشنل آئیڈینٹی. فار ایگزامپل اگر میرے کام کے اندر یہ بہت بڑا فیکٹر ہے دیٹ آئی ریپرزینٹ مائی سیلف ایز اے فیمیل لیونگ ان لاہور پاکستان, تو پھر تو نیشنلٹی اس کا. آپ کے آرٹ میں ہینا ورک یوز ہوا ہوا ہے which is a huge part of our. یہ میں بولتی ہوں دیٹ مائی ورک از ریجنل. اگین اس کی آڈینس اس کو سمجھنے کے لیے ایک خاص قسم کی انڈرسٹینڈنگ چاہیے میرے کلچر کی. لیکن اب ایسا بھی نہیں ہے, اب آپ لیٹس سے ہم کوئی بھی اور زبان کی, کوئی بھی اور ملک کی, کسی اور کلچر کی فلم یا کوئی آرٹ ورک دیکھتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ تو سمجھ نہیں آ رہا. جی سمجھ نہیں آ رہا, وہ پہنچتا تو ہے آپ تک, لیکن اس کی جڑوں کو بالکل فوراً سے ایسے سمجھنے کے لیے کہ اچھا یہ ہاتھ پر ہنا لگی ہوئی ہے, یہ تو مہندی لگی ہوئی ہے, یہ تو ہم جیسا آپ جیسا بندہ فوراً سے سمجھ جائے گا نا. کسی اور کو بیٹھ کے تو مجھے سمجھانا پڑے گا. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ضروری بھی ہے, جو کہ a lot of people will disagree with this. I'm sure. نہیں جی, another question about which a lot of people disagree. اگر لاہور اور پیرس دونوں کو اکٹھی آگ لگی ہوئی ہو, آپ پہلے کسے بچائیں گی آرٹ کے لحاظ سے؟ آرٹ کے لحاظ سے نہیں, میں آرٹ کا لحاظ ہی نہیں دیکھوں گی. آگ لگی ہوئی ہے, پہلے میرا گھر. لاہور فرسٹ, پہلے میرا. لوور اڑ جائے گا, نپولین کراسنگ دا ایلپس اڑ جائے گی, مونالیسا. I mean لاہور اڑ گیا تو پھر میرا گھر اڑ جائے گا. I'm thinking about my house, my home. So it's more valuable for you than all the art at the Louvre. پہلے میرا, سچ میں. آپ یہ کہنا آسان ہوگا کہ بلکہ میرے دماغ میں تو بہت ہی کانٹروورشل اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے. آئی تھنک اگر ہمارا کوئی بہت مذہبی گھر ادھر بھی آگ ہو اور یہاں بھی آگ ہو, I would still go for my home.
इंस्टिंक्ट तो यही अव्वल कहेगी, शेख बाद दरवेश. इंस्टिंक्ट तो यही कहेगी मेरा बच्चा पहले बच्चे, मेरा माँ बाप पहले बच्चे, मेरा घर पहले बच्चे. हाँ, बिल्कुल सही है जी. भाई पेरिस वाले मुझे बचाने थोड़ी ना आएंगे अगर यहाँ, हाँ वैसे नहीं वो तो पॉसिबल. देखिए मेडिसिन सांस फ्रांसिस्को वो जो आए थे आपके अर्थक्वेक के बाद, वो पेरिस वाले ही थे. बट उनके तो नहीं ना आया. मैं तो आर्ट के लिहाज से हाँ पूछ रहा आर्ट के हूँ. लिहाज से हाँ. मतलब हाँ नहीं यार, हम एक तो वेस्टर्न उससे आर्ट एजुकेशन से भी शदीद इन्फ्लुएंस्ड है हम लोग. मतलब जब वहाँ मोनालिसा बन रही थी, यहाँ पे भी तो चीज़ें बन रही थी यार. अब आपका मसला है कि आपने डॉक्यूमेंट नहीं की उसको ठीक तरीके से, या हम तक पहुँची नहीं. हमारा तो इवन इन NCA हमारा आर्ट हिस्ट्री का जितना भी, एटलीस्ट इन फाइन आर्ट्स जितना भी करिकुलम है, दैट इज़ वेस्टर्नाइज्ड. लाइक पोस्ट वर्ल्ड वॉर कौन से आर्टिस्ट काम कर रहे थे, प्री वर्ल्ड वॉर कौन से आर्टिस्ट काम कर रहे थे, हमें डाडाइज्म पता है, हमें डाली पिकासो सबका पता है, बट हमें यहाँ के लोगों का, आपको सतीश गुजराल का नहीं पता पार्टीशन पे जो काम कर रहे थे, आपको ज़ैनुल आबिदीन का नहीं पता. लाइक दीज पीपल वर, अच्छा राइटर्स का पता है, मंटो का पता है, इसमत चुगताई का पता है, लेकिन आपको पेंटर्स का नहीं पता, आर्टिस्ट का नहीं पता. बिकॉज अगेन आई थिंक पीपल, मे बी दोज आर्टिस्ट वर ऑल्सो नॉट रीचेबल आसानी से, या फिर पता नहीं बात कहाँ से कहाँ शुरू हुई थी, कहाँ चली गई है. बात हुई थी does art have a nationality? इट डज. आपने कहा ठप्पा लग जाता है. एंड इनफैक्ट आपने ये भी कह दिया कि आर्ट हैज अ रीजनलिटी. बिल्कुल. आप ये भी फोकस करेंगे कि आर्ट पंजाब लाहौर का है. हाँ वो शुरू वहाँ से हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए. और आपने ये भी कह दिया कि अगर लाहौर और पेरिस दोनों में आग लगी हो तो पहले आप लाहौर को बचाएंगी. मेरा इंस्टिंक्ट लाहौर का ही होगा. बाद में बेशक मेरा दिमाग मुझे कहे कि अच्छा नहीं वो तो ज़्यादा वैल्यूएबल है. नहीं जी, एक बड़ा आम फहम से सवाल पूछ सकता हूँ, क्या खुश आदमी आर्ट प्रोड्यूस कर सकता है, या आर्ट गम से ही निकलता है? मुझे लगता है गम से निकलता है, मुझे लगता है. फिर तो आप बहुत गमगीन हैं. मैं हूँ, बहुत रोती हूँ, हफ्ते में 6 दफ़ा रोना लाजिम है. कहने का मकसद है कि आर्ट सिर्फ गमज़दा लोगों का नहीं, आर्ट कम्स फ्रॉम अ सेंस ऑफ कंप्लेन. आई थिंक लाइक यू रिबेलियन, कुछ तंग कर रहा है उसके बारे में अब बोलना है, कुछ सही से बैठ नहीं रहा, किसी चीज़ ने आपको झंझोड़ा है, परेशान किया है. तो उसका मतलब है आदम वो पकड़ते हुए आर्ट बनाना शुरू कर दें कि कुछ निकलने का मूड हो रहा है. आई कांट फाइंड पीपल जो कि बहुत खुशी से आर्ट होंगे, लेकिन जो बहुत ही खुशी से आर्ट बनाते हैं. हाँ नहीं, वैसे कैलीग्राफर्स आपके बहुत एडमायरेशन खुशी से आर्ट बनाते हैं. मेरे जैसा बंदा, उसका आर्ट इरप्ट कर रहा है फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस. फ़िलहाल मैं वो उसी तकलीफ में बहुत खुश रहती हूँ. ये मैं आपसे पूछना है, गम को सहने में. हाँ यस, गम को सहने में कुदरत ने मज़ा रखा है. क्या आर्टिस्ट हार्ट ब्रेक को एंजॉय करते हैं बिकॉज इट फ्यूल्स देयर आर्ट वर्क? मुझे लगता है गलत बात है, थेरेपी में जाना चाहिए, लेकिन करते हैं, मुझे लगता है करते हैं. आपका कितना ज़्यादा लिटरेचर हार्ट ब्रेक पर ही तो बिल्कुल जी, सही. और हम उसको पढ़ के वाह वाह करते हैं. आप हफ्ते में 6 बार रोई और आपने हफ्ते में 6 बार पेंटिंग की. पेंटिंग रोज, पेंटिंग आपने रोज़ की, बगैर रोए भी की. बगैर. Do you paint to remember or to heal a wound? I think I paint to remember. I don't think one can heal themselves with art. Not the artist at least. आपने सब आर्ट थेरेपिस्ट को एकदम फायर कर दिया है कि वो हीलिंग दे ही नहीं सकते आर्ट के साथ. नहीं, हील उस तरह का नहीं कि बस ये वुंड स्टिच हो जाएगा और ये बेटा अब इतनी दवाई खाओ तो इतनी देर में ये ख़त्म हो जाएगा. वो डॉक्टर का काम है. वुंड हो सकता है हील होने के लिए हुआ ही नहीं, वुंड वहाँ सारी ज़िंदगी रहने के लिए है. अब आपका काम है कि ये देख लो कि ये ज़ख़म यहाँ लगा हुआ है. कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है ना कि ये ज़ख़म यहाँ लगा हुआ है. तो मे बी एक्सेप्टेंस ऑफ दैट वुंड इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. रिमेंबरिंग, आई लव रिमेंबरिंग. मैंने आपको पहले भी बोला कि आई डोंट वांट टू फॉरगेट. इट्स माय वर्स्ट नाइटमेयर कि मैं एक दिन उठूंगी और मुझे मेरी ज़िंदगी भूल जाएगी. मुझे लगता है मेरे साथ यही होना है. पार्टीशन आपके लिए एक जख्म है या कलेक्शन ऑफ स्टोरीज? जख्म. आपके लिए कैसे? आप तो वहाँ पे थी भी नहीं. क्योंकि दैट हेट्रेड इज़ अ पार्ट ऑफ अस नाउ, जो पार्टीशन ने इग्नाइट किया. इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, ठीक है, आप मरने मारने पे पहुंच जाते हो, आपकी दिल की धड़कनें वहाँ तक पहुंची होती हैं. रिवायती हरीफ भारत, रिवायती दुश्मन भारत, ठीक, ये है भारत. ये मेरे गांव से बॉर्डर नज़र आता है इंडिया का. मेरे माय विलेज तलवंडी भिंडरा, माय ग्रैंडमदर यूज्ड टू से दिस कि 80% ऑफ द पॉपुलेशन वाज सिख. एक घर नहीं मिलता सिखों का अब वहाँ पर. पता नहीं कहाँ चले गए,
کتنی خوفناک بات ہے. اسٹوریز تو چلو وہ تو اب ہم نے سنانی ہے, وہ تو ہم نے اس کو زندہ رکھنے کے لیے, اس پہ بات کرنے کے لیے, سمجھنے کے لیے کہنا ہے, لیکن جو نفرت ہمارے اندر تک آ گئی کہ انڈیا سے پیار بھی ہے, ان کی ہر چیز کو ایکسیپٹ بھی کرنا ہے, اڈیپٹ بھی کرنا ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایک ٹاکسک شادی میں رہ رہے ہیں ہم لوگ انڈیا کے ساتھ. میرا ایک فرینڈ ہے جی, اس کے دادا کا گھر تھا امرتسر میں, وہ چھوڑ کے آ گیا. میں جب بھی کہتا ہوں بھائی امرتسر کے گھر میں کیا ہوا, تو کہتا ہے بھائی ڈونٹ کیپ اوپننگ اولڈ وونڈس. ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ دیٹ, از ٹاکنگ اباؤٹ پارٹیشن اوپننگ اولڈ وونڈس؟ میں بڑی اچھی کتاب پڑھی تھی, فٹ پرنٹس آف پارٹیشن بائی انم ذکریہ, اور اس کے اندر نا مزے کی بات یہ تھی آتھر کی کہ اس نے 3 جنریشنس کو ان کے ایموشنس کی انٹینسٹی کو کیپچر کیا ہوا تھا, کہ جس جنریشن نے پارٹیشن دیکھی ہے اس کی ایموشنل رینج کیا تھی, اور پھر ٹرکل ڈاؤن کر کے نا وہ ہماری جنریشن پر بھی آئی, لائک کلوز ٹو جین زی. ٹھیک ہے, کہ ہماری ایموشنل رینج کیا ہے. ہم میں سے بہت لوگوں نے اسی طرح کا آگے سے ریئیکشن دیا کہ وی ڈونٹ کیئر, وی ڈونٹ وانٹ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ, کیونکہ اب سوچیں گے نا تو پھر وہ گڑے مردے اکھڑتے ہیں, اور اس سوچ کو گھر کرنے کے لیے اندر جگہ بنانی پڑے گی, دل کے اندر تھوڑی سی. مجھے پتہ چلے کہ نہ صرف یہ کہ پرابیبلی مائی فیملی واز اے وکٹم, ہو سکتا ہے میری خاندان میں سے بہت لوگوں نے ظلم ڈھائے. مائی پھپھو ونس ٹولڈ می کہ یہ فلاں کے ابو تھے, انہوں نے ایسے سر کاٹے عورتوں کے. تو میں نے کہا یہ آپ نے مجھے کیوں بتا دیا, میں تو ان سے بڑا جھک کے ملتی تھی. انہوں نے کہا تھے ایسے ہی, تو سب ایسے ہی چل رہا تھا, سب کچھ سب ایسے ہی چل رہا تھا. لائک ایوری ون بیکیم اے مرڈرر اور اے کلر. اب منٹو صاحب کو جب پڑھتے ہیں اسی قسم کا آپ کو ایک نقشہ ملتا ہے نا کہ کیا تباہی چل رہی تھی. مسلمان نے مسلمان کو مارا, مسلمان نے سکھ کو مارا, سکھ نے سکھ کو مارا, اور سکھ نے مسلمان کو مارا, ہندو نے مسلمان کو مارا, ایوری بڈی کلڈ ایوری ون. بالکل. تو اب بہت بڑا برنٹ اس میں عورتوں نے لیا. Yes, of course. عورتیں بچے the first victims in this sort of a civil war. موت سے بڑی آپ کو سزا یہ مل گئی کہ اچھا آپ کیا کوئی زیادتی کر کے جا سکتا ہے آپ کے ساتھ. وہ موت سے بھی بڑی ایک عورت کے لیے ہم نے سوچی ہوئی ہے کہ اس سے بڑی سزا ہے. تو مجھے تو لگتا ہے بہت لوگ پارٹیشن کو اس لیے بھی ایکسکویٹ نہیں کرتے کیونکہ ہو سکتا ہے ان کو خود اپنی پیچھے ہسٹری میں نظر آ جائے بندے کہ ہم نے بھی تو یہ کیا تھا. ہو سکتا ہے انہوں نے پراپرٹیز ہتھیائی ہوں, ہو سکتا ہے آپ کے فیملی جن کو آپ بہت دادا نانا کو بہت عزت دیتے ہو, انہوں نے زیادتیاں کی ہوں, انہوں نے قبضے کیے ہوں, انہوں نے عورتوں کو مارا ہو. And that is something we don't want to face. یا پھر ہو سکتا ہے آپ کچھ بھی نہ کرے, ہو سکتا ہے جس طرح ابھی پولیٹیکل سچویشن جس طرح چل رہی ہے پریزنٹ ڈے, ہم کہتے ہیں نا ہم نیوٹرل ہیں, ہم نہ ادھر کے نہ ادھر کے, the worst kind. ایک ضروری سوال جی, can art forgive history? Art cannot. I think art is one of the only mediums جو ہسٹری کو کریدتا رہتا ہے بار بار لگاتار. People want to forget or forgive history. Art cannot do that. کہیں نہ کہیں سے وہ ڈسکشن ہونا شروع ہو ہی جاتی ہے. I don't know. آپ نے مجھے پارٹیشن کا ذکر کر دیا نا, میرے دماغ میں وہ اب لڑی ایک شروع ہو گئی ہے کہ پارٹیشن مجھے کیوں تنگ کرتی ہے. پارٹیشن مجھے اس لیے بھی تنگ کرتی ہے کیونکہ میں کیوں نہیں کہہ سکتی میرا تاج محل, کچھ سالوں پرانی بات, میں کیوں نہیں کہہ سکتی. آپ تب بھی نہیں کہہ سکتی تھے آپ کا تاج محل, تاج محل تو سب کا ہے. مطلب نہیں ہے نا سب کا, پاکستانی نے تو کہہ دیا جی کہ گلوبل ہیریٹیج ہے. ہاں لیکن ایک پاکستانی اٹھ کر فخر سے نہیں کہہ سکتا کہ اب ہمارا تاج محل. اب آپ کو کہنا پڑے گا میرا لاہور فورٹ, میرا لاہور فورٹ, ہاں, یا میرا مینار پاکستان. لیکن میرا تاج محل کیوں نہیں ہے؟ مجھے بڑا پسند ہے تاج محل, بس اس لیے کیونکہ چند سالوں پہلے پسند تو وہ لارڈ ولیم بینٹک کو بھی بہت تھا جی. آپ میری بات سمجھ رہی ہیں؟ ہاں نہیں, مجھے سمجھ آ رہی ہے, مجھے سمجھ بھی آ رہی ہے. دیر آر ویری سو مینی پیپل جو کہ اب اس کو جسٹیفائی بھی کرتے ہیں کہ اچھا جو اب ہو رہا ہے پریزنٹ ڈے انڈیا میں, دیکھا پارٹیشن اس لیے ہوئی تھی. بھائی جو پریزنٹ ڈے انڈیا میں ہو رہا ہے پاسبل ہے کہ وہ بھی پارٹیشن کا ہی ایک کنٹینیویشن ہے, کیونکہ دیر سو مینی ہسٹورینس جو کلیم کرتے ہیں کہ بفور کالونائزیشن, بفور دی انگریز کیم, یہاں پر مذہبی فسادات تھے ہی نہیں ہندو مسلم کے. انگریز کے آنے سے پہلے, ہاں جی بالکل ایسا کلیم ہے کہ انگریز کے آنے سے پہلے کوئی ڈیوائڈ اینڈ رول کا سین نہیں تھا. جو آئیڈیا تھا مذہب کے اوپر ڈیوائڈ کر کے ہندو کو پٹ کرنا مسلمان کے اگینسٹ, انگریزوں نے شروع کیا تھا. یہاں انگریزوں کے دور تک یہ بہت زیادہ ہو چکا تھا. لائک اس سے پہلے شاید اکا دکا خبریں آپ کو آتی رہتی تھی, بٹ نتھنگ میجر.
بٹ ہوا اس کو بعد میں ملی اور اب ہم نے اس کو اپنی پوری پوری آئیڈینٹی بنا دیا ہوا ہے. یار عثمان شیک ہی کر جاتا ہے آپ کا پورا. اگر آپ اس پہ سوال کریں گے نا پارٹیشن پہ, شاید اس لیے بھی لوگ اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے, بیکاز ایک اب نئے کپڑے پہنے 1947 کے بعد نیو آئیڈینٹی, ری برتھ والی. اب جب آپ اس سے پیچھے کہو گے کہ بھائی صرف ابھی 70-80 سال کی تو بات کر رہے ہیں, اس سے پیچھے ہزاروں سالوں کی ایک آپ کی نسلوں کی, رام جیسے آپ نے بولا انڈس, رائٹ, تو پھر ہمیں وہ نئے کپڑے گندے لگنا شروع ہو جائیں گے نا, کہ یہ تو کوئک فکس نیا چیپ سا برانڈ آیا تھا جو ہمیں پہننا پڑا. اینڈ وین آئی واز ریسرچنگ اباؤٹ پارٹیشن فرام دا لینس آف ویژول آرٹسٹ, میں اپنے تھیسس پر جب یہ کام کری تھی تب مجھے بہت بہت زیادہ یہ فیل ہوا کہ آرٹسٹ ہو آر ورکنگ آن سچ ٹاپکس, پینٹرز, ویژول آرٹسٹ, وہ بڑا میوٹڈ طریقے سے کام کر رہے تھے, بڑا کھل کے لاؤڈ طریقے سے بات نہیں کر پا رہے تھے, کیونکہ اگین دیور سو مینی کلیمس کہ ایک نئی آئیڈینٹی فورس کی جا رہی ہے آپ پر. اب آپ اس کو بھی ریجیکٹ نہیں کر سکتے اور پچھلی کو بھی نہیں پکڑ سکتے, اب آپ ایک بیچ کے بن کے رہ گئے ہو. تو پارٹیشن پہ بات کرتے ہوئے بھی ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں, ہم مان رہے ہیں ہم پاکستانی ہیں, یہ آئیڈینٹی بھی ہماری ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگین وی آر دا پیپل آف انڈس, اینڈ دیٹ میکس اس ون آف دوز جن کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. مائی فادر ان لا ونس ٹولڈ می کہ انہوں نے کچھ بتایا تھا مجھے کہ پتہ نہیں, میں نے ایک باقاعدہ پوری کی پوری جنریشنز اپنی دیکھی ہیں اور پتہ نہیں 3rd جنریشن واز ہندو. دوبارہ ان سے پوچھوں گی, انہوں نے بڑے مزے کی کوئی مجھے بات بتائی تھی, بٹ ہم نہیں مانیں گے کہ ہمارے پچھلے آباء و اجداد ہندو تھے یا سکھ تھے یا کون تھے. تنہائی آپ کو انسپائر کرتی ہے یا آپ کو اداس کرتی ہے؟ بہت پسند ہے تنہائی, بلکہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں بہت تنہا انسان ہوں, سولیٹیوڈ اسٹینڈنگ بہت زیادہ. کووڈ کی باقی چیزیں ہٹا کر کہ وہ کتنا خوفناک تھا, آئی واز سو ہیپی. آپ نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا کہ کوئی میرے گھر نہیں آ رہا, ٹھیک ہے, اور میں کہیں جا نہیں رہی, اور ہر چیز آن لائن ہو رہی ہے. کمال ہو گیا, تو کام بھی آن لائن ہو رہا ہے, کلاسز بھی آن لائن ہو رہی ہیں, ریسرچ بھی آن لائن, سب کچھ. اور میں صرف صبح اٹھ کے اپنے اسٹوڈیو میں جا کے بیٹھتی تھی اور رات کو وہاں سے نکلتی تھی. اور مجھے کبھی کبھی برا بھی لگتا ہے اپنا آپ کے, اتنے لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں, آپ کے آس پاس رہنا چاہتے ہیں, لیکن نہیں بنتا شور اور رش اور باتوں کے بیچ میں آرٹ ورک نہیں بنتا. اکیلے پن کاٹتا نہیں ہے آپ کو؟ مجھے اکیلا لگتا ہی نہیں ہے. کیا آپ جب اکیلے ہوتے ہیں میشر جمع ہوتا ہے آپ کے ساتھ؟ یو کم ٹو مائی اسٹوڈیو, اوکے, دیواروں پہ تصویریں, کتابیں ہیں, لکھی ہوئی رائٹنگس ہیں. مجھے دیواروں پہ لکھنے کی عادت ہے, بڑی گندی عادت ہے. آپ کی دیوار پہ نہیں لکھوں گی میں, صحیح, چوک شوق جب میں چھپا لیتا ہوں, چھپا کے رکھ دیں. بڑی گندی عادت ہے مجھے اس جگہ پہ کچھ لکھنے کی جو دماغ میں آ رہا ہے. تو مجھے ان کے ساتھ کنورزیشنز میری چلتی رہتی ہیں اپنی چیزوں کے ساتھ. چیزوں سے کنورزیشنز کیا چائے کے کپ سے گفتگو کرتے ہیں؟ کر سکتی ہوں, بڑے آرام سے کر سکتی ہم اور بلبل بےتاب گفتگو کرتے ہیں. بہت, مجھے لگتا ہی نہیں اپنا, بلکہ مجھے مجمع میں اپنا آپ اکیلا لگتا ہے. آپ کو خاموشی زیادہ پسند ہے گفتگو؟ بھائی آپ جیسا ملے کوئی بات کرنے والا تو پھر گفتگو. میں بیچارہ غریب معصوم آدمی جی, مجھے کوئی گفتگو کرنی نہیں آتی. بات آپ کی صحیح ہے جی, conversation is also an art. And yes, you were a wonderful conversationalist. I really enjoyed talking to you. Thank you. آرٹ کی کریشن یا جو بھی آپ نے بات کی تھی سولیٹیوڈ کی, can it be shared? کیا آپ 2 بندوں کے سولیٹیوڈ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے, لیکن بڑا مشکل ہے. میرے لیے تو خیر بہت ہی زیادہ مشکل ہے. I wanted to become a filmmaker. You wanted to become a filmmaker? بیچ میں. کیونکہ پورا ٹیم ورک ہے, 19-25 بندے چاہیے. Yes. So what happened is کہ NCA کے اندر میں نے فلم میکنگ ایز اے مائنر لیا, اور میں نے سوچا کہ اس ٹائم پر اگر آپ پتہ نہیں 4 سال یا 2 سال لگاتار اس مائنر کو لیتے ہو تو اس کا بھی ڈپلوما یا کچھ نیکسٹ ٹو ڈگری کچھ ملتا تھا. So I wanted to become a filmmaker in a sense that I wanted to write scripts, اور مجھے بہت مزے کا لگتا تھا کیریکٹر کو ڈائسیکٹ کر کے لکھنا, کہ اگر ایک انسان ہے جو ایک اکیلے گھر میں رہ رہا ہے تو وہ کیسے کھاتا ہے, کیسے پیتا ہے, کہاں سوتا ہے, کہاں روتا ہے, کہاں ہنستا ہے. بٹ جب میں نے دیکھا کہ کیریکٹر تو آپ لکھ دو گے کوشش کر کے کسی طرح سے, اس کو ایکٹ کرنے کے لیے کوئی آئے گا اور اس کا بیڑا غرق کر جائے گا. ایک ڈائریکٹر آئے گا جس کو آپ کی سمجھ نہیں آئے گی, کیمرہ مین کے پاس کتنی اتھارٹی ہے اس مجھے لگتا ہے کو. that you want total control over all aspects of producing an artwork before you okay with it. Yes,
I So cannot. film making is not for you. वो तो Filmmaking was not for me. lighting किसी और के हाथ में, sounds किसी और के हाथ में. एक्टिंग सबसे बड़ी ये चीज़ कि आपने एक डायलॉग लिखा और फिर कोई उसको किसी भी तरह से बोल दे और आपका कोई कंट्रोल नहीं है, यू हैव टू लेट गो. मैं बहुत कंट्रोल एक्सरसाइज करती हूँ अपने स्टूडियो के अंदर. Would you call yourself a control freak? आई थिंक टू सम एक्सटेंट आई कैन नॉट हायर हेल्प. सो देयर सो मेनी पेंटर्स जो कि दे वर्क विद देयर स्टूडेंट्स और फिर अप्रेंटिसेस या सब कुछ, विच इज़ टोटली फाइन, कोई मसला नहीं है. Right. BNU ने ये शुरू किया था कि वो उन्होंने कहा था कि कुछ बच्चे हमारे आपके पास आएंगे और वो आपके स्टूडियो में आपकी हेल्प करेंगे. सो आई केप्ट आस्किंग देम कि क्या हेल्प करेंगे, मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है. Okay. क्या वो चाय बनाएंगे Right. या क्या वो मुझे बैठ कर देखेंगे? Right. नहीं, दे विल वर्क विद यू. मैंने कहा हाउ कैन दे वर्क विद मी, दे कैन नॉट टच माई पीसेस. और जितना मर्जी ये रूड लगा हो, मैं आउट ऑफ रूडनेस नहीं कह रही थी, मैं आउट ऑफ फियर कह रही थी कि मेरी पेंटिंग को ना छेड़ो. और ऐसा हुआ, एक बड़ी प्यारी सी क्यूट सी बच्ची आई, उसने कहा, बड़ी रिक्वेस्ट की कि मुझे अपनी पेंटिंग पे काम करने दे, आई वांट टू ऐड इन समथिंग. Oh God. मैंने दिल पे पत्थर रख कर कहा कि कर लो. वो गई और मैंने दोबारा उसको सारा दोबारा सीरियस. मैंने कहा यार मेरा काम बढ़ गया है, लेकिन इसमें कोई मसला भी नहीं था. एक और हाथ लगना किसी का आपके काम पर कोई मसला नहीं है. Right. पर ये मेरे पता नहीं क्यों, आई थिंक बिकॉज दैट्स द ओनली एरिया वेयर आई फील पावरफुल. आर्ट मेकिंग के अंदर आई फील इन कंट्रोल. Okay. बहुत मुश्किल होता है. अभी आपने पार्टीशन की बात की, पार्टीशन के बाद आज़ादी की बात कर लें कि उसके बाद आज़ादी आ गई. मुझे कभी कभी लगता है पाकिस्तान में आज़ादी आने के बाद भी आज़ादी नहीं आई. क्या आपने भी कोई अपना काम सेंसर किया है? सेंसर? जी, सेल्फ सेंसरशिप. क्या भी आपने ऐसा कुछ किया अपने काम के साथ? खुद ही आपने कहा कि यार ये पेंटिंग नहीं बनाते या ये नहीं दिखाते? सो मेनी टाइम्स. So many times. हाँ. Self And censorship. बिल्कुल आई हेट माई सेल्फ फॉर दिस, बट आपने सर्वाइव भी करना है और आपने अपनी एक साइड जिंदा भी रखनी है. लेट्स से आपके पास स्टूडियो का किराया देने के पैसे नहीं है, आपके पास अगला बिजली का बिल देने के पैसे नहीं है, और एक बंदा कह रहा है कि भाई, अच्छा उसकी भी एक वो है ना, एक लिमिट है कि यहाँ तक मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ. कि अच्छा एक गैलरिस्ट, ही हैड द ऑडेसिटी टू से कि अपनी ख़वातीन जो हैं उनको आपकी उस टाइम पे मैं पेंट कर रही थी फीमेल फिगर्स, दे वरंट फेसिंग द ऑडियंस. अपनी कमर करके खड़ी हुई. लाइक अच्छा नहीं लगता औरत, इतनी सी बात है, अच्छा नहीं लगता. और औरतें आप पेंट कर रही हैं, वो देख नहीं रही सामने, वो कमर क्यों करके खड़ी हुई है, वो पीछे से क्यों दिख रही हैं, मुस्कुराती हुई सामने से ऐसे क्यों नहीं देख रही. तो मैंने उनसे कहा चले मैं कोशिश कर लेती हूँ. आई नीडेड मनी एट दैट टाइम. मैंने कहा चले मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी ख़वातीन सामने से दिखें. वो सामने से और ड्रॉनी लग बन गई. वो उनके चेहरों पर ऐसे एक्सप्रेशन थे जैसे मुर्दों के चेहरों पर होते. तो उन्होंने कहा पीछे से ही बना देते. मैंने कहा आपने ख़राब कर दिया, आप देखिए मैंने आपकी बात मानी. ना वो यहाँ निकला काम, ना वो मेरा वहाँ रहा. बट आई ट्राइड फॉर द सेक ऑफ मनी एट दैट टाइम. आई हैव हैड कमीशंस जिनमें मैंने कभी कभी अपनी क्रिएटिविटी को कॉम्प्रोमाइज़ किया, बट उन पैसों से मैंने और 10 और काम निकाले जो मेरी मर्ज़ी के निकले. सरमद खूसट एक दफ़ा NCA में लेक्चर देने आए थे और वी वर अ पार्ट ऑफ दैट ऑडिटोरियम में घुस में बैठ गई थी. तो किसी ने उस वक्त उन्होंने हमसफ़र बनाया था, डायरेक्ट किया था, एंड ही वाज वर्किंग ऑन मंटो. तो समवन आस्क्ड हिम कि लगता है देख कर कि ये हमसफ़र और ये मंटो एक ही बंदे की क्रिएशन है. तो उन्होंने कहा आई नीडेड मनी, I wanted funds, और हमसफ़र was a huge success. I got a lot of money and that's how I produced मंटो, क्योंकि कोई मंटो पे पैसा नहीं लगा रहा था. तो मेरे दिमाग में ये बड़ा अच्छा स्ट्रैटेजी लग गई मुझे कि हाँ, आपने अगर कोई बात कहनी है, करनी है, लोगों तक पहुंचानी है, तो उसके लिए जो उसको फ्यूल करने के लिए पैसा चाहिए ना, वो आपने कमाना भी है. अभी आपने कहा कभी आपने कोई बात कहनी है तो कभी कभी पैसे के लिए भी कर लेते हैं. मुझे पता कहते हैं जो पाकिस्तान में आर्टिस्ट आज़ाद है जब तक वो कुछ कह नहीं देता. क्या कुछ कहने की सज़ा मिलती है? कहने की सज़ा मिलती है, बहुत सज़ा मिलती है. कभी कभी आप देखें, आप एक हद तक कह लेते हैं कि अच्छा मैं तुम्हारी ये बात मान लेता हूँ कि अच्छा इसको थोड़े से कपड़े और पहना दो, इसको थोड़ा सा बेबी फूड ताकि डाइजेशन आसान हो जाए. बट अगर कोई आकर आपको यही कहते, आई हैव हैड पीपल कमिंग टू मी एंड बी लाइक कि आप फलां ओहदेदार का पोर्ट्रेट बना दें, और जिनसे मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती, और फलां किसी जज का बड़ी तहरीक चल रही थी तो आप इनका पोर्ट्रेट बना दें. लाइक नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बनाऊंगी, क्योंकि अब आप कितना भी पैसा दे दोगे, यहाँ पे अपने आप को मैं सेल नहीं कर सकती. You won't make a political statement.
نہیں وہ نہیں, وہ تو آپ اپنی شکل شیشے میں نہیں دے. اب ضیاء صاحب کا پورٹریٹ کوئی مجھے کہے کہ جی بنا دیں ہیروئک طریقے سے, تو میں کل کو پھر کسی کے سامنے بیٹھ کے بکواس نہیں کر ہیروئک سکتی. طریقے سے ہاں, میں کل کو کسی کے سامنے بیٹھ کے پھر بکواس نہیں کر سکتی, ٹھیک, تو اس کی پرائز ہی ہوئے گی. بٹ آئی ہیو ہیڈ پینٹنگز جس کے اندر یہی کرٹیسزم آتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا اس کو لیس پنجنٹ بناؤ, اس کو تھوڑا سا میک اٹ مور بیوٹیفل, میک اٹ مور ایکسیپٹیبل. سچ میں مجھے پیپل ہیو ٹولڈ می کہ اپنی لڑکیوں کی ٹانگیں بند کرو, رائٹ کھول کر نہیں. رائٹ, موومنٹ ہے, باڈی موومنٹ سچ ہے جی, ٹانگیں کھلتی بھی ہے, بند بھی بند بھی ہوتی ہوتی ہیں, ہیں, چلتی ہیں, بھاگتی ہیں, جی. ہیومن موومنٹ ہے, لیکن الجھن ہوتی ہے نا اس کو دیکھ کر. What's scarier, a blank canvas or a silent gallery? بلینک کینوس. ڈر لگتا ہے بلینک کینوس. میں بہت, میرے اسٹوڈیو میں 5-6 بلینک کینوسز لگے ہوئے ہیں. Okay, دے ریمائنڈ می دیٹ دیر از سم تھنگ آئی ہیو ٹو ڈو right, ود دیم. right. بہت, میرا کوئی کینوس اسٹیک ہو کر نہیں پڑا ہوتا, وہ دیواروں پہ لگ جاتا ہے تاکہ وہ مجھے چلتے پھرتے نظر آتا رہے, دکھاتا رہے. But finally, miss, I have to ask you this. What about legacy? آپ کے بعد آپ canvases کیا کہیں گے؟ مجھے کیا پتا, مجھے کیا پتا. Have you thought about your legacy? What would your legacy be? مجھے کیا لگتا ہے, آئی وانٹ ٹو ڈائی ایز این آنیسٹ پرسن. ایٹ لیسٹ اگر کوئی میری ڈیتھ کے بعد میرا کام نکال کر دیکھے تو وہ بس یہ سوچ لے, اللہ کرے, کہ ثنا نے جھوٹ نہیں بولا. میں جس جڑ سے اپنا کام نکالتی ہوں وہ میری ہی جڑ ہے. میں اس مسئلے کی بات نہیں کرتی جو میرا مسئلہ نہیں ہے. اگر کلائمیٹ چینج میرا مسئلہ نہیں ہے, اگر میں کلائمیٹ چینج پہ بات نہیں کروں گی, اگر میں اس پہ سرسری بات کر سکتی ہوں لیکن میں اس پہ آرٹ پروڈیوس نہیں کر سکتی جب تک وہ میرا مسئلہ نہ بن جائے. میں اگر اف I talk about women and their issues and body and everything because مجھے لگتا ہے میرے اندر سے ہو کر یہ چیز گزری ہے. بہت ضروری ہے کہ میرے اندر سے وہ چیز گزرے. مجھے نہیں پتا ایک بھوک کی حد تک غربت کیا ہوتی ہے, تو میں اس بارے میں اس طرح سے بات نہیں کر سکتی. سو اگر میرا کام دیکھیے اور اس میں آپ کو جو بھی نظر آ رہا ہے, نوسٹیلجیا ہے, کمپلین ہے, رومانس ہے, جو بھی ہے, دیٹ از ہو آئی ایم. میں بہت انٹیمیٹ سا بندہ ہوں, میں ویری رومانٹک پرسن. کسی کے ساتھ بیٹھتی ہوں, بات کرتی ہوں تو میں بات کرتی ہوں. میں اپنے کینوسز, اپنی پینٹنگس کے ساتھ بھی وقت گزارتی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ میں ایک آنیسٹ انسان ہوں, ہو سکتا ہے نہ ہوں. If art is a mark, what mark has art left on you? That's who I am. مطلب everything around me is there because I'm an artist. I do not identify as a wife or as a daughter اور کسی بھی قسم کی سوسائٹی کی اور جو اسٹکرز ہیں. I'm an artist. کیا وہ شعر جی, میں نے خود کو رنگوں میں دفن کر دیا تاکہ وقت مجھے بھول نہ جائے. مجھے اس کے آگے سوچا نہیں جاتا. میرا ہوم بیسڈ اسٹوڈیو ہے, میں ابھی بھی اسی کو اپنا گھر کہتی ہوں, میں اسی کو اپنی جاگیر وغیرہ سب کچھ کہتی ہوں. میں اگر ثنا سعید بھی سوچتی ہوں تو میں اس کے ارد گرد آرٹ اور آرٹسٹ ہی سوچتی ہوں, جو کہ شاید اتنی اچھی بات نہیں ہے It's who you are. بٹ کتنے اچھے رشتے ہیں جن سے لوگ. دیکھیے, رشتہ تو میرا دودھ والے سے بھی ہے, but I tend to keep it at arm's distance. ہاں, لیکن کچھ بہت قریبی, لائک کچھ لوگ they're just husbands. Some people are just husbands. I mean کچھ لوگ رشتے میں ہی, جیسے امی از امی. ٹھیک ہے جی. لائک امی کو ہم امی کے علاوہ دیکھتے ہی, اپنی کو امی دیکھیں گے اور کیا دیکھیں گے, بس وہی نا. ہاں جی. لیکن اگر امی کہیں کہ میں امی نہیں ہوں, میں تو بس رائٹر ہوں, اس کے آگے میں کچھ نہیں ہوں. میں بڑا کنفیوز ہو رہوں گا. میری امی رائٹر, چلو ہو سکتا ہے کہ بچپن سے مجھے پتا ہو کہ میری امی رائٹر ہیں, میں جانوں گا امی رائٹر ہے. ہاں, میرا تھوڑا سا یہ ہے کہ مجھے بھول جاتا ہے کہ میں بیٹی ہوں, لڑکی ہوں, کیا ہوں, بہن ہوں, مجھے بھول جاتا ہے. مجھے بس یہی یاد رہ جاتا ہے, اکثر صرف یہ یاد رہ جاتا ہے کہ میں آرٹسٹ ہوں. اور میں لگ جاتی ہوں, اپرچونیٹیز کو دفنا دیتی ہوں, آ کر اچھی اسٹیبل جابس کو ختم کر دیتی ہوں, کیونکہ میں کہتی ہوں نہیں, میں پہلے آرٹسٹ ہوں. جب تک میں آرٹ کے تھپیڑے نہیں کھا لوں گی مجھے مزہ نہیں ہے. میں کہتی ہوں, میں اکثر انٹرویوز میں جا کے, آئی ہیو بن ان انٹرویوز جس میں دے آفر می سرٹن پوزیشنز, اور میں ان کو بیٹھ کر کہتی ہوں نہیں میں یہاں سے جا رہی ہوں. لائک بیٹھ آئی کیوں تھی یہاں پہ, آئی مری کیوں تھی, ہمارا ٹائم کیوں ویسٹ کیا. ہاں, مطلب میں پھر کہتی ہوں نہیں, وہ تو یہ پینٹ نہیں ہوگا, کام نہیں ہوگا.
پتہ نہیں کچھ بہت زور کی ناکنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے دماغ کے آپ دروازے کو بہت زور کا کام آیا ہوا ہے. بہت زور کا کام. ابھی بھی صبح اٹھی ہوں, پہلے اسٹوڈیو میں بیٹھی ہوں, گھنٹہ وہاں وقت برباد کیے, چائے کا کپ پکڑ کے, پھر میں نے اپنے آپ سے کہا اچھا اب کام شروع ہوگا. اب نکل سکتی ہوں. Any message you have for the young people in Pakistan? میں ینگ نہیں رہی. آپ سے بھی ینگ ہے نا جی. Shit. اور آپ کو ینگ آرٹسٹ ایوارڈ مل چکا ہے, so that's بڑے وہ بھی stuck بڑا with you. پہلے ابھی وہ بھی بڑا پہلے ابھی بات ہی یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ آپ ینگ آرٹسٹ ایوارڈ مل چکا ہے, تو آپ ینگ آرٹسٹ ہیں. بس نہیں, وہ اب یہ پتہ چلے 20 سال پہلے. نہیں یار, جسٹ سلو نہیں ہے. وی نیڈ ٹو بی سلو, تھوڑا سا Slow living, slow living. They're slow moving too life, slow fast. driving, slow eating, Yes, they're moving too fast. slow breathing, of course. بڑے عرصے بعد میں نے کسی کے ساتھ بیٹھ کے بات کی ہے. کیا مطلب جی؟ مطلب اکیلے ایک شخص سے بات کی ہے. اس سے پہلے آپ اپنے آرٹ ورک سے بات کر رہی تھی. ہاں, مجھے بہت احساس ہوتا ہے اس چیز کا کہ مجمع سے بات کرتے ہیں ہم ہر وقت. Really? نہیں, آپ آئی تھنک کیونکہ آپ بھی ذرا اکیلے رہنے والے ہیں تو شاید آپ اکیلے لوگوں سے بات کرتے ہیں. بٹ میں چونکہ پڑھاتی ہوں, ہاں, لیکچرنگ تو آف کورس, ہاں, کالج جاتی ہوں, کبھی کبھی مجھے کلاس میں اب 40 بچہ دیکھ رہا ہے, میری آنکھ یوں جا رہی ہے کہ کس کی طرف دیکھنا ہے, کس کی باڈی لینگویج کو سمجھنا ہے. پتہ ہے آدھے دعا کر رہے ہیں کہ ٹانگ ٹوٹ جاتی اس کی نہ آتی ہے آج. ٹھیک جی, thank you so much جی, Thank really you, appreciate your Usman. time جی, so kind of you, so good to see you جی. Good to see you too. We Thank must you do for this having again me. sometime and have another conversation. Inshallah. Thank you so much. ضرور.